الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سورۃ ابراہیم، سورۃ الرعد کے بعد سورۃ ابراہیم ہے۔ قرآن مجید کی 14ویں سورت ہے اور 52 آیات پر مشتمل ہے۔ مکی سورت جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی، یعنی 11 نبوی میں یا 12 نبوی میں یا 13 نبوی میں، ہجرت سے ذرا پہلے۔ اور اس پوری صورت کے اندر جو اہم ترین بات ہے جو قابل توجہ ہے کہ شکر اور کفر کے درمیان ایک تقابل ہے۔ دیکھیے، آپ کو معلوم ہے کہ شکر کی ضد کفر ہے اور کفر کی ضد شکر ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے وہاں سورۃ الانسان میں کہا اما شاکرا و اما کفورا، آپ کو آزادی دی گئی ہے، یا تو کافر بن کے رہو، ناشکرے بن کے رہو، یا شکر گزار بن کے رہو۔ تو یہاں بھی یہ شکر اور کفر کی ایک پوری کشمکش بیان کی گئی ہے، اور دراصل اہل شکر ہی اہل توحید ہوتے ہیں اور اہل کفر ہی سب سے بڑے ناشکرے، سب سے بڑے نمک حرام ہوتے ہیں، اور یہ مشرک ہوتے ہیں۔ یعنی مشرک کے بارے میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ یہ کھاتا اللہ کی ہے اور گاتا کسی اور کی ہے، تو اس سے بڑا کوئی ظالم نہیں ہو سکتا، اس سے بڑا بے وقوف کوئی نہیں ہو سکتا۔ تو اسی لیے کہا گیا ان الشرک لظلم عظیم۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کے 8 پیراگراف کیا کہتے ہیں۔ تو ابتدائی 4 آیات میں قرآن مجید کے نزول کا مقصد بیان کیا گیا ہے کہ اس کا مقصد انذار ہے اور لوگوں کو اندھیرے سے نکال کر اجالے میں لے آنا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ ایام اللہ سے سبق لو، تاریخ سے سبق لو، وہ اہم ترین دن جب اللہ تعالیٰ نے قوموں کے عروج و زوال کے بارے میں اہم ترین فیصلے کیے۔ تیسرا پیراگراف جو آیت نمبر 9 سے 17 تک 9 آیات پر مشتمل ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ شکر و کفر کی تاریخ کیا ہے۔ چوتھا پیراگراف آیت نمبر 18 سے 23 تک، اس میں ایک تمثیل ہے، اور وہ تمثیل ہے کلمہ طیبہ اور کلمہ خبیثہ کی، اور اس کو تشبیہ دی گئی ہے شجر طیب اور شجر خبیث سے۔ یعنی پاک درخت کون سا ہوتا ہے اور گندہ درخت کون سا ہوتا ہے، اچھی بات کیا ہوتی ہے اور گندی بات کیا ہوتی ہے، اور اسی کی تفصیل پھر اگلے پیراگراف میں ہے۔ اب دیکھیے یہاں 6 پیراگراف میں جو آیت نمبر 28 سے 34 تک 7 آیات ہیں، اس میں مطالبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اور پھر دیکھیے 7واں پیراگراف ہے آیت نمبر 35 سے 41 تک، یہ بھی 7 آیات ہیں، اور یہاں تاریخ ابراہیم سے استدلال کیا گیا ہے کہ شکر اور توحید کا رویہ اختیار کرو۔ اور آخری پیراگراف جو آخری 11 آیات پر مشتمل ہے، آیت نمبر 42 سے 52 تک، بتایا گیا ہے کہ یہ کتاب قرآن مجید کتاب انذار ہے، وارننگ اور خبردار کرنے کے لیے آئی ہے، اور عقل مند لوگ اولو الالباب اس سے نصیحت قبول کر لیتے ہیں۔ تو اللہ کا نام لے کر ہم پہلے پیراگراف پر گفتگو کرتے ہیں۔ الف لام را، اللہ کا نام لے کر ہم پہلے پیراگراف سے اپنی گفتگو کا آغاز شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور باذن ربہم الی صراط العزیز الحمید۔ تو یہ کتاب اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے آپ پر نازل کی جا رہی ہے کہ آپ لوگوں کو مختلف قسم کے اندھیروں سے، ظلمات سے نکال کر النور میں لے آئیں، اسلام کے، توحید کے نور میں لے آئیں۔ اور یہ شکر کا نور ہے، نور ایک ہے اور اندھیرے بہت سارے ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا وَيْلٌ لِّلْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابٍ شَدِيدٍ، اور جو لوگ کفر کا رویہ، ناشکری کا رویہ اختیار کریں گے ان کے لیے ایک سخت قسم کا عذاب ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آخرت پر دنیا کو ترجیح دیتے ہیں۔ اور بتایا گیا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماضی میں جتنے رسول بھی بھیجے گئے ہیں تو وہ اس قوم ہی کی زبان میں گفتگو کرتے ہیں۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ دیکھیے جیسے ہمارے ملک میں تو ہوتا یہی ہے نا، امپورٹڈ وزیر اعظم بھی آ جاتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں ایسا نہیں ہوتا، یہ قوم کی زبان میں بات کرتا ہے لِيُبَيِّنَ لَهُمْ، تاکہ بات وہ بالکل واضح کھول کے لوگوں کے سامنے بیان کرے، لِيُبَيِّنَ لَهُمْ۔ تو اس کے لیے دوسری زبان میں کیسے ممکن ہے؟ تو وہ جو شاعر کہتا ہے نا کہ زبان غیر سے کیا شرح آرزو کرتے، تو دوسرے کی زبان میں کیا ہم اپنی آرزو اور تمنائیں آپ کے سامنے رکھتے؟ ہم تو اپنی زبان میں اپنے دل کا حال بیان کر سکتے ہیں۔ تو یہ زبان کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ اب یہ بات بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ اللہ نے جو کتابیں بھیجیں وہ بھی مختلف زبانوں میں بھیجیں، کہ تورات کی زبان اب عبرانی تھی، اور انجیل کی زبان آرامی، اور آرامی میں بھی وہ جو شامی اس کا لب و لہجہ تھا، سیرین ڈائلیکٹ آف ارامک لینگویج، جو حضرت عیسیٰ اور مچھیروں کی زبان تھی جو ان کے حواری تھے۔ اور قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے عربی مبین میں نازل کیا۔ تو اب اس کے بعد یہاں پہلا پیراگراف ختم ہوتا ہے۔ دوسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ ماضی کو دیکھو، ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی اسی طرح بھیجا تھا۔ اچھا غور فرمائیے ذرا کہ بات توجہ سے سنیں گے تو بات سمجھ میں آئے گی آپ کو۔ آپ کو یاد ہے سورۃ المزمل کی وہ آیت اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكَ شَاهِدًا اِنَّا أَرْسَلْنَا، آپ کو سورۃ المزمل کی وہ آیت یاد ہے نا، اِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَى فِرْعَوْنَ رَسُولًا، بلا شبہ ہم نے تم لوگوں کی طرف، اے قریش کے لوگو، تم لوگوں کی طرف ایک رسول بھیجا ہے جو تم لوگوں پر گواہ ہے، شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جس طرح ہم نے فرعون کی طرف ایک رسول بھیجا تھا، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ تو یہاں قریش کے لیڈروں کو فرعون سے تشبیہ دی گئی ہے، اور موسیٰ علیہ السلام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اچھا دیکھیے پہلی آیت میں کیا کہا گیا تھا کہ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن، یہ کتاب آپ پر اس لیے نازل کی گئی ہے کہ آپ لوگوں کو اندھیروں سے اجالے میں لے آئیں، اسلام کے نور میں لے آئیں۔ اب یہاں بھی دیکھیے حضرت موسیٰ کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ ان اخرج قومک من الظلمات الی النور وذکرہم بایام اللہ، حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا کہ لوگوں کو ایام اللہ سے یاد دہانی کراؤ۔ یعنی ایام اللہ کا کیا مطلب ہے؟ وہ دن غور کرو
جب قارون کو زمین میں دھسا دیا گیا تھا، وہ تاریخی دن جب فرعون اور اس کی فوج ڈوبے گی، وہ تاریخی دن جب نوح علیہ السلام کی قوم ہلاک کر دی گئی پانی میں غرق کر کے، وہ تاریخی دن جب عاد کو ہلاک کر دیا گیا، وہ تاریخی دن جب سمود کو ہلاک کر دیا گیا، وہ تاریخی دن جب شعیب علیہ السلام کی قوم کو مار ڈالا گیا، ان سب کو کیا کہتے ہیں؟ ایام اللہ، یہ اللہ کے دن ہیں۔ تو ان سے کہا گیا تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ۔ اب یہاں بھی دیکھیے شکور کا لفظ آ رہا ہے، یعنی اس تاریخ کے ان واقعات میں، یعنی ایام اللہ میں ایک دلیل موجود ہے کن کے لیے؟ جو ثابت قدم رہتے ہیں اور جو شکر گزار ہیں۔ صبار دیکھیے اس میں مبالغہ ہے، یعنی جو ڈٹے رہتے ہیں توحید پر، ہلتے نہیں اور بکتے نہیں اور خوف میں مبتلا نہیں ہوتے، کیونکہ حکومت کیا کرتی ہے؟ ان کو لالچ دیتی ہے، طمع دیتی ہے، دھمکیاں دیتی ہے، لیکن توحید ایک ایسی چیز ہے جس پر کوئی کمپرومائز نہیں ہو سکتا۔ اب دیکھیے حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، تو نعمتوں کو یاد کرو، نعمتوں پر شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور لیکن پھر ہوا یہ کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے عذاب سے بچا لیا، اور فرعون تمہارے بچوں کو مارتا تھا، لڑکیوں کو قتل کرتا تھا، اور تمہارے لیے کتنی بڑی آزمائش تھی۔ اور وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، نعمتوں کو یاد کرو، اذکروا نعمت اللہ۔ اور پھر یہ بات بھی لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، دیکھیے اب یہ شکر کا مضمون پوری سورہ ابراہیم میں شکر کا مضمون غالب ہے۔ اگر تم شکر کرو گے میں اور دوں گا اور دوں گا، اور لیکن ان عذابی لشدید، یہاں بھی دیکھ رہے ہیں کفر اور شرک کا مقابلہ ہے، لیکن ناشکری کرو گے تو میرا عذاب بہت شدید ہوگا۔ تو اور حضرت موسیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر آپ لوگ اور ساری دنیا کے لوگ بھی کفر کریں تو اللہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اللہ اپنی ذات میں غنی اور حمید ہے، نہ وہ کسی انسان کی تعریف سے بڑا بنتا ہے، وہ تو ہے ہی اپنی ذات میں بے نیاز اور غنی اور قابل تعریف۔ اب اس کے بعد یہاں پر بتایا گیا ہے کہ شکر اور کفر کی کشمکش کی تاریخ کیا ہے۔ یہ آیت نمبر 9 سے 17 تک یہ 9 آیات ہیں۔ أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ، اور کیا ہوا ان کے پاس رسول آئے اور انہوں نے کہا کہ اِنَّا كَفَرْنَا بِمَا أُرْسِلْتُمْ بِهِ، اور ہم اس بارے میں شک میں مبتلا ہیں۔ تو رسولوں نے کہا أَفِي اللَّهِ شَكٌّ، کیا اللہ کے بارے میں شک کرتے ہو، زمین آسمان کا پیدا کرنے والا، اور يَدْعُوكُمْ لِيَغْفِرَ لَكُمْ مِنْ ذُنُوبِكُمْ، دیکھیے کیسی دردمندی سے رسول پکارتے ہیں، دیکھو اللہ تم کو بلا رہا ہے تاکہ تمہارے گناہوں سے تمہاری مغفرت ہو جائے اور تمہیں مہلت مل جائے، فوری نہیں مارے گا۔ يُؤَخِّرُكُمْ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، وہ کہنے لگے ان انتم الا بشر مثلنا، آپ ہماری طرح ہی کے ایک انسان ہیں، اور تريدون ان تصدوننا عما كان يعبد آباؤنا فاتونا بسلطان مبين، وہ کہنے لگے آپ اس لیے آئے ہیں ہمیں باپ دادا کی طریقے عبادت سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ تو اس کے بعد لیکن رسولوں کا جواب یہ ہوتا ہے ٹھیک ہے، نحنو الا بشر مثلکم، ہم بھی آپ ہی کی طرح انسان ہیں، ولیکن اللہ یمن علی من یشاء من عبادہ، ہم پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم پر فرشتے اترتے ہیں، اللہ سے ہمارا رابطہ ہوتا ہے۔ تو یہ وہ استدلال ہے جو رسول پیش کرتے ہیں۔ اور جب انہوں نے معجزات کا مطالبہ کیا، انہوں نے کہا وما کان لنا ان ناتیکم بسلطان الا باذن اللہ، معجزات ہم اللہ کی اجازت کے بغیر آپ کو پیش نہیں کر سکتے۔
اور پھر کیا ہوا ذرا غور سے سن لیجئے. انہوں نے اللہ پر بھروسہ کر لیا اور انہوں نے کہا، ان کو تکلیفیں دی گئیں، اذیت پہنچائی گئی، مارا گیا، پیٹا گیا، جیل میں ڈالا گیا رسولوں کو. انہوں نے کہا وَلَنَصْبِرَنَّ عَلَىٰ مَا آذَيْتُمُونَا، ہم ضرور بضرور صبر کریں گے جو تکلیفیں ہمیں دی جا رہی ہیں. وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، اور بھروسہ کرنے والے صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں. اچھا اب دیکھیے کافروں کے جو لیڈر ہیں وہ رسولوں سے کیا کہتے ہیں. بہت اہم جملہ ہے، ذرا سمجھ لیجیے آپ. کافروں کے لیڈر کون ہیں؟ یہ پاور میں ہیں، اقتدار میں ہیں، صاحب قوت ہیں. وہ یہ کہتے ہیں آپ ہمیں باپ دادا کے مذہب سے روک رہے ہیں، روایت پرستی سے روک رہے ہیں. آپ ہمیں جو ہے کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے، وہ قرآن میں نہیں ہے، یہ حدیث میں نہیں ہے، وہ حدیث میں نہیں ہے. تو سنیے، آپ کے سامنے دو آپشن ہیں. لَنُخْرِجَنَّكُم مِّنْ أَرْضِنَا، یہ ہماری زمین ہے، ہم آپ کو اپنی زمین سے نکال دیں گے. یا پھر او لَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِنَا، آپ کو پھر ہمارا مذہب اختیار کرنا پڑے گا. یہ ہوتا ہے دیکھیے بدعتی سیاسی لیڈروں کا موقف. وہ کہتے ہیں تم بھی ہماری طرح کا مذہب اختیار کرو یا پھر ہم آپ کو نکال دیں گے. دیکھیے اس وقت مودی ہندوستان میں یہی کہہ رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کو تکلیف پہنچاؤ. وہ کہتا ہے کہ سب لوگ اپنے بتائیں گے، سرٹیفکیٹس دیں گے کہ تم لوگ کہاں پیدا ہوئے ہو، تم لوگ آ گئے ہو ادھر سے آ کے ہندوستان میں آ گئے ہو، تو ہم یہ قانون پاس کر رہے ہیں. تو اب اس وقت اللہ تعالیٰ نے وحی کی پیغمبروں پر کہ آپ گھبرائیے نہیں، لَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ، ہم ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کی جگہ دوسری قوم کو لے آئیں گے. وَاسْتَفْتَحُوا، انہوں نے فیصلہ مانگا. وَخَابَ كُلُّ جَبَّارٍ عَنِيدٍ، نتیجہ یہ نکلا کہ ہر جبار اور عنید وہ رسوا ہو کر رہا. اب دیکھیے ایک ذیلی بات یہاں کہی گئی کہ یہ دنیا کا عذاب تھا جو ان کو دیا گیا، لیکن آخرت میں ان کو ماء صدید دیا جائے گا، یعنی پینے کے لیے دیا جائے گا، اور وہ گھونٹ گھونٹ پیئیں گے، پیا نہیں جائے گا ان سے، گلے سے اتر نہیں سکے گا وہ، اور ہر طرح سے موت آئے گی لیکن وہ مریں گے نہیں. لا يموت فيها ولا يحيى. تو یہاں بتایا جا رہا وَيَأْتِيهِ الْمَوْتُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ وَمَا هُوَ بِمَيِّتٍ، یعنی نڈھال ہو جائیں گے پھر ان کو مارا جائے گا، پھر مرنے کے قریب ہوں گے پھر مارا جائے گا، پھر مرنے کے قریب ہوں گے پھر مارا جائے گا. اور وَمِنْ وَرَائِهِ عَذَابٌ غَلِيظٌ، اور اس کے بعد ایک اور عذاب ان کے پیچھے ہوگا. اب دیکھیے ایک تشبیہ یہاں پر آ رہی ہے، ایک تمثیل ہے. یہ چوتھا پیراگراف ہے، آیت نمبر 18 سے 23 تک 6 آیات ہیں. تو فرمایا گیا کافروں کے اعمال کی مثال راکھ کی طرح ہے جو ایک ایسے دن جب ہوا کا دن تھا تو اس دن چلی، اور لا یقدرون مما کسبوا علی شیء، وہ اپنی محنت کا کوئی پھل حاصل نہیں کر سکے، کیونکہ راکھ کی مثال ہے، ہوا چلی اور راکھ اڑ گئی. تو دیکھیے ادھر غور کیجئے، ایمان کے بغیر ساری نیکیاں ضائع ہو جاتی ہیں، توحید کے بغیر ساری نیکیاں غارت ہو جاتی ہیں. یہ نقطہ سمجھ لینا ہے. بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں نا جو سوشل ورک کرتے ہیں، عوام کی خدمت کا کام کرتے ہیں، کچھ نہیں ملنے والا ہے، کچھ نہیں ملنے والا ہے. جو انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں، ہیومنزم کے لیے کام کرتے ہیں، کچھ نہیں ملے گا ان کو. کیوں نہیں ملے گا؟ اس لیے کہ وہ اللہ پر اور آخرت پر یقین نہیں کرتے. تو توحید اور آخرت کے بغیر ساری نیکیاں وہ جو ہے بے وزن ٹھہریں گی. وَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، قیامت کے دن ہم انہیں کوئی وزن نہیں دیں گے، ان اعمال کو کوئی ویٹیج نہیں ملے گا قیامت کے دن. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں ہٹا کر اللہ تعالیٰ دوسری قوم کو لا سکتا ہے، اور قیامت کے دن سب لوگ اللہ کے سامنے بے لباس ہوں گے.
اس وقت کمزور لوگ جو متکبر لوگوں سے کہیں گے کہ آپ کہ ہم تابع دار تھے دنیا کے اندر، کیا آپ ہمیں عذاب سے بچا سکیں گے؟ تو وہ کہیں گے کہ سواء علینا اجزئنا ام صبرنا ما لنا من محیص. تو لو ہدانا اللہ لہدیناکم، اللہ اگر ہمیں ہدایت دیتا تو تم کو ہم بھی ہدایت دیتے. اس وقت شیطان کہے گا جب فیصلہ ہو جائے گا کہ اللہ نے جتنے وعدے کیے تھے وہ سارے کے سارے سچے تھے، وما وعدتکم فاخلفتکم، میں نے جو وعدے کیے تھے، یعنی شیطان نے، ان سب کی میں نے خلاف ورزی کی. اور اس کے بعد دیکھیے وہ کہے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، مجھے ملامت مت کرو، اپنے آپ کو ملامت کرو، میرے دام میں کیوں گرفتار ہوئے؟ میرا کام تو بھٹکانا تھا، تمہاری عقل نہیں تھی، تم کیوں میرے جال میں گرفتار ہو گئے؟ وما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخی، اور وہ کہے گا کہ نہ تو آپ مجھ سے فریاد کر سکتے ہیں، نہ میں آپ کی طرف فریاد کر سکتا ہوں. اس کے برخلاف جو لوگ اچھے ایمان لا کر اچھے عمل کریں گے ان کے لیے باغات ہیں، اور تحیتہم فیہا سلام، اور ان کا استقبال سلام سے ہوگا. اب دیکھیے 5واں پیراگراف آ رہا ہے، یہاں پر مثال دی جا رہی، بڑی اہم مثال ہے، ذرا سمجھنے کی کوشش کیجئے. الم تر کیف ضرب اللہ مثلا، ذرا غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کیسے مثال دیتا ہے. کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ، کہ اچھی بات، کلمہ طیب کا مطلب ہے اچھی بات. اچھی بات کیا ہے؟ وہ ایک اچھے درخت کی طرح ہے. اصلھا ثابت، اس کا تنا بالکل ٹھوس ہوتا ہے، اور زمین میں گڑا ہوا ہوتا ہے. وفرعھا فی السماء، اگر آپ نے آم کا درخت دیکھا ہے تو آپ دیکھیے کہ آم کے درخت کی شاخیں کیسے پھیلی ہوئی ہوتی ہیں، اس کا تنا کتنا مضبوط ہوتا ہے، اس کی جڑیں کتنی اندر کی طرف گہری ہوتی ہیں، اور جتنی جڑیں گہری ہوتی ہیں اسی طرح اتنا اس کا پھیلاؤ ہوتا ہے. یا بڑ کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح گھنا درخت ہوتا ہے. تو وہ فرعھا فی السماء، اور اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں، زمین میں گہرا ہوتا ہے، آسمان کی طرف بلند اور پھیلا ہوا. توتی اکلھا کل حین باذن ربھا، اور اللہ کے حکم سے وہ ہمیشہ پھل دیتا رہتا ہے. وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ. اب ذرا اس طرح اللہ تعالیٰ مثالیں دیتا ہے تاکہ وہ نصیحت قبول کرے. ذرا غور فرمائیے کہ یہ جو درخت ہے یہ دل کے اندر اس کی جڑیں پیوست ہوتی ہیں اور اس کی نسبت اللہ سے ہوتی ہے. یعنی جو درخت ہے نا، مضبوط درخت، ایک تو زمین سے اس کا رابطہ ہوتا ہے، اس کی شاخیں آسمان میں ہوتی ہیں. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ انسانی فطرت کے عین مطابق ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا اس کو حاصل ہوتی ہے، اس کی خوشنودی حاصل ہوتی ہے. اب آ جائیے ایک دوسری مثال. وَمَثَلُ كَلِمَةٍ خَبِيثَةٍ، فرض کیجئے ایک گندا کلمہ ہے، گندی بات ہے. مثال کے طور پر زنا کرو، مثال کے طور پر شراب پیو، مثال کے طور پر رقص کرو، مثال کے طور پر ڈرگس کا شکار ہو جاؤ، مثال کے طور پر ہومو سیکشولیٹی میں منہمک ہو جاؤ. یہ کیا ہے؟ گندے کلمات ہیں، بری بات. یا عقائد میں دیکھ لیجئے، شرک، 2 خدا ہیں، 4 خدا ہیں، یہ ہماری مدد کرتے ہیں، غوث ہیں، قطب بیٹے ہیں، نعوذ باللہ، یہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، یہ فرشتے اللہ کی بیٹیاں. یہ سب کیا ہیں؟ یہ گندی باتیں ہیں. یہ یعنی کلمۃ خبیثہ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار، وہ زمین کے اوپری حصے سے وہ کھیڑ دیے گئے اور اس کے لیے کوئی قرار نہیں ہے. ادھر دیکھیے ذرا غور سے. اب ایک اور درخت کی مثال لے لیجئے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو سرو کا درخت. سرو کا درخت آپ نے دیکھا ہوگا، سائپرس ٹری جسے آپ کہتے ہیں، کہ وہ جو لمبا کونیکل سا ہوتا ہے، یہ بہت ہی شیلو روٹڈ ہوتا ہے، اس کی جڑیں بہت ہلکی ہوتی ہیں زمین کے اندر.
1 فٹ 2 فٹ 3 فٹ، حالانکہ درخت کتنا لمبا ہوتا ہے، 20 فٹ 30 فٹ 40 فٹ تک لمبے سے درخت ہوتے ہیں سر کے، لیکن نیچے جو ہے وہ جب ہوا چلتی ہے اکھڑ جاتی ہے۔ ایک ایک پیڑ اکھڑتا دیکھا، زور جنگل میں ہوا کا دیکھا۔ تو یہ وہی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے اس کوئی قرار نہیں ہوتا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دراصل کہ انسانی فطرت میں یہ ٹکنے والی بات نہیں ہے، گندی بات ہے نا۔ دیکھیے ایک معروف ہے، ایک منکر ہے، ایک حلال ہے، ایک حرام ہے۔ شادی کیا ہے؟ ایک اچھا کام ہے، ثواب کا کام ہے۔ یہ دل میں فوراً بات بیٹھ جاتی ہے، شادی ہونی چاہیے، بیوی سے محبت ہو، بچے ہوں، بچوں کا پیار ہو، ماں باپ ہوں، خاندان بڑھے، خاندان میں سب لوگ مل جل کے رہیں، دادا دادی ہے، نانا نانی ہے۔ یہ کیا ہے؟ اچھی بات ہے، یہ کلمہ طیب ہے، یہ توحید کی بات ہے۔ تو یہ فطرت کے عین مطابق ہے، اللہ بھی اس سے خوش ہے۔ اب دیکھیے گندی بات، مثال کے طور آپ کہتے ہیں کہ میں 2 عورتیں اور رکھتا ہوں، ان کے ساتھ ناجائز تعلقات رکھتا ہوں، یہ گندی بات ہے۔ تو اب یہ جو ہے نہ اللہ اس سے راضی ہے، اور جو ہے یہ زمین میں دل میں یہ بات ٹھکنے والی نہیں ہے، یہ دل میں پیوست ہونے والی بات نہیں ہے۔ ہر آدمی جانتا ہے کہ غلط کام کر رہا ہے، عارضی ایک نشہ ہے، عارضی ایک سکون ہے، اس کا کوئی فائدہ انسانیت کو نہیں ہے۔ زنا کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے؟ لڑائی جھگڑا فساد، اور اس سے حسد پھیلتا ہے، اس سے کوئی اولاد نہیں ہوتی، زنا ہے۔ تو 4 گھنٹے کی خوشی ہے، 10 منٹ 20 منٹ کی خوشی ہے، اور کچھ نہیں ہے، اس کے بعد عذاب ہی عذاب ہے۔ اب دیکھیے اس کے بعد یہ کلمہ طیبہ کیا ہے؟ یہ توحید ہے، اور کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ شرک ہے، منکرات ہے، حرام ہے۔ اب دیکھیے تو جو پکے لوگ ہوتے ہیں، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ۔ اچھا، جو لوگ اہل ایمان ہوتے ہیں وہ توحید کے اس کلمے پر ڈٹے رہتے ہیں، یثبت اللہ ان کو اس پر قائم رکھتا ہے۔ تو لوگ آ کے ان کو مارتے ہیں، جیلوں میں ڈالتے ہیں، کوڑے مارتے ہیں، قتل کر دیتے ہیں، پھانسی چڑھا دیتے ہیں، لیکن وہ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، دنیا میں ثابت قدم رہتے ہیں۔ اچھا، مرنے کے بعد اب یہ کیا مطلب ہے؟ وفی الآخرہ، وفی الآخرہ کا مطلب ہے وفی القبر۔ اب قبر میں جاتے ہی سوال ہو جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور تمہارے رسول کون ہے، تمہارا دین کیا ہے؟ تو جو پکا مومن ہوگا فوراً کہتا ہے اللہ میرا رب ہے، یعنی اللہ ربی، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبی، فٹافٹ تینوں سوالوں کا جواب دیتا ہے۔ اچھا ادھر بھی دیکھیے ثابت قدم، وہاں بھی قبر میں بھی ثابت قدم۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم مردے کو دفن کرو تو اس کی ثابت قدمی کی دعا کرو، اس لیے کہ اب اس سے پوچھا جائے گا، الآن یسأل، اس سے اب سوال ہوگا، اس سے پوچھا جائے گا، اس سے یعنی اب سوال و جواب کا مرحلہ شروع ہونا چاہیے۔ اکثر لوگ یہ دعا نہیں کرتے، تدفین کے بعد یہ دعا کرنا چاہیے، اللہم ثبتہ فی القبر، یا خاتون ہو تو اللہم ثبتھا فی القبر، اللہ اس کو صحیح جواب کی توفیق عطا فرما، اس کو ثابت قدم رکھ، صحیح جواب دے دے۔ کیونکہ منافق سے جب سوال ہوں گے وہ کیا کہے گا؟ لا ادری لا ادری، میں نہیں جانتا میں نہیں جانتا۔ تو یہ اللہ دنیا میں بھی ثابت قدم رکھتا ہے ان کو، آخرت میں بھی، یہ بات سمجھ لیجیے۔ اب عافیہ صدیقہ ہے یا بہت سارے وہ لوگ جن کو گوانٹانو میں بے کے اندر وہاں رکھا گیا، آج بھی امریکہ کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، لیکن ان کی زبان پہ صرف ایک ہی چیز ہے، لا الہ الا اللہ۔ نہ وہ جھکے، نہ وہ دبے، نہ وہ بکے، وہ ثابت قدم ہے۔ اسی طرح بنگلہ دیش میں دیکھیے، جن لوگوں نے پاکستان کے ساتھ وفا کی تھی، ان کو حسینہ واجد نے مودی کے کہنے پر پھانسی پر لٹکا دیا، لیکن انہوں نے معافی نہیں مانگی۔ بڑے عظیم لوگ تھے، بڑے عظیم لوگ تھے۔ نواز شریف نے آنکھیں چرا لیں، سب نے آنکھیں چرا لیں، کسی نے ایک کلمہ خیر ان کے حق میں نہیں کہا، پھانسیاں دے دی گئیں۔ ان کا جرم کیا تھا؟ انہوں نے 1971 کی جو جنگ ہوئی تھی، مکتی باہنی
اور پاکستانی فوج کے درمیان انہوں نے پاکستانی فوج کا ساتھ دیا تھا، لیکن وہ ڈٹے رہے، معافی نہیں مانگی. انہوں نے کہا کہ ہم نے اسلام کے لیے، پاکستان کے اتحاد کے لیے ہم اس پر قائم ہیں. تو یہ ہے یثبت الذین آمنوا، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ. اب آ جائیے ایک بہت ہی اہم آیت لیڈرشپ کے بارے میں. آیت نمبر ہے 28. دیکھیے سورہ ابراہیم بہت ہی خوبصورت ہے. یہاں کفر اور شکر کا تقابل ہے. اب ذرا دیکھیے کہ الم تر الی الذین، الم تر الی الذین، یہاں الذین کا مطلب ہے لیڈر. کیا آپ نے ان نمک حرام لیڈروں کو دیکھا؟ کیا آپ نے ان ناشکرے لیڈروں کو دیکھا؟ الم تر الی الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا، انہوں نے اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا. دیکھا آپ نے؟ یہ کون ہے؟ سنیے، یہ اسلامی ممالک کے سارے لیڈروں کی کہانی ہے. اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا. آپ پاکستان کو دیکھ لیجئے، کتنی اہم آیت ہے یہ کہ اللہ کی نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا. دیکھیے پاکستان میں کون کون سی چیز نہیں ہے. سمندر ہمارے پاس ہے، افغانستان کے پاس سمندر نہیں ہے. ان کے پاس راستہ نہیں ہے، ایریل ان کو جانا پڑتا ہے. ہمارے پاس سمندر ہے. اچھا، ہمارے پاس 5 دریا ہیں، ہماری زمینیں زرخیز ہیں، ہمارے پاس اتنی پیداوار ہے. اچھا، بہت سارے ملک ایسے ہوتے ہیں جن کے پاس آبادی نہیں ہوتی. تو جن کے پاس آبادی نہیں ہوتی وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتے. اب سعودی عرب اتنا بڑا ملک ہے، آبادی نہیں ہے، وہ دفاع نہیں کر سکتا، اپنا سرحدوں کی حفاظت نہیں کر سکتا. پولیس نہیں ہے ان کے پاس، حاجیوں کو بڑی مشکل سے کنٹرول کرتے ہیں. وہ امریکہ کی فوج بلا کے وہ اپنے ملک کی حفاظت کرتے ہیں. امریکہ وہاں بیٹھا ہوا ہے ان کے پاس. ہمارے پاس آبادی ہے، ہمارے پاس سمندر ہے. اچھا دیکھیے، ہمارے جو آم ہوتے ہیں دنیا میں اس طرح کے آم کہیں نہیں ہوتے. ہمارے پاس جس طرح کا کینو ہوتا ہے کہیں نہیں ہوتا. ہمارے پاس جس طرح کے ڈرائی فروٹس اور انگور اور انجیر یہ یہاں سے آتا ہے، کوئٹہ سے اور سوات سے اور بالائی سرحدی علاقوں سے، کہیں اور نہیں ہوتا. کتنی نعمتیں ہمارے پاس، لیکن ہم نے ناشکری کی تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارا آدھا بازو کٹ گیا. بنگلہ دیش ہم سے الگ ہو گیا. کیوں ہوا یہ؟ لیڈروں کی وجہ سے. اب پھر پڑھیے آیت، الم تر الی الذین بدلوا، کیا آپ نے ان لیڈروں کو دیکھا جنہوں نے نعمتوں کو ناشکری سے بدل دیا؟ ناشکرے تھے نا. پھر کیا ہوا؟ وَأَحَلُّوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبَوَارِ، اور اپنی قوم کے لیے ہلاکت کا گڑھا کھود لیا، ہلاکت کے گڑھے کو حلال کر لیا، ہلاکت کے گھر کو حلال کر لیا. وہ کیا ہے ہلاکت کا گھر؟ جہنم یصلونہا وبئس القرار. دیکھیے ناشکری کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے. دیکھیے ابھی تک ہم نے اردو زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت نہیں دی. ابھی تک ہمارے ہاں عربی زبان کو عام نہیں کیا گیا. ابھی تک ہم قرآن، یہاں کے لوگ قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، حدیثوں کو نہیں سمجھ سکتے. اسلام کی بنیاد پر یہ ملک قائم کیا گیا. یہ سارا قصور کس کا ہے؟ یہ لیڈرشپ کا ہے. یہ لیڈرشپ کا ہے. اور یہ لیڈرشپ 2 قسم کی ہے، سویلین لیڈرشپ بھی اور فوجی لیڈرشپ بھی. دونوں آدھا آدھا اقتدار شیئر کرتے رہے. تو یہ ہے دیکھیے، وَجَعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا، اور وہ اللہ کے ساتھ مد مقابل ٹھہراتے ہیں. ہر طرف شرک ہے. ہر گاؤں میں چلے جائیے کوئی نہ کوئی مزار ملتا ہے اور لوگ ان آستانوں کے اطراف گھومتے رہتے ہیں. اس کے بعد یہاں توحید کے دلائل ہیں. اور اس پیراگراف کی آخری جو آیت ہے، آیت نمبر 34، اللہ فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ کَفَّارٌ، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کا شمار کرنا چاہو تو تم گن نہیں سکتے. بلا شبہ انسان بہت بڑا ظالم ہے اور بہت بڑا ناشکرا ہے. کفار، بہت بڑا ناشکرا ہے. میں نے بتایا تھا سورہ ابراہیم کس کے بارے میں؟ ایک طرف شکر ہے، ایک طرف ناشکری ہے. شکر اور کفر. کفار کا مطلب ہے بہت بڑا ناشکرا.
اچھا جی، اب یہاں پر 7واں پیراگراف ہے، اور یہ پیراگراف ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، اور بتایا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام توحید اور شکر کے کتنے بڑے نمائندہ ہیں، کہ یاد کرو وقت جب وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَٰذَا الْبَلَدَ آمِنًا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، کتنی پیاری دعا حضرت ابراہیم نے کی، کہا کہ اے میرے رب اس شہر کو، یعنی مکے کو امن کا شہر بنا دے، بلد امین ہے یہ، اور مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ ابھی لیکن امارات میں بت پرستی شروع ہو گئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ ذوالقلصہ کا بت دوبارہ نہیں پوجا جائے گا۔ دیکھیے حضرت ابراہیم کیسی دعا کرتے، اے میرے رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان بتوں نے کئی لوگوں کو گمراہ کیا ہے، یہ بت پرستی بڑی آفت ہے۔ اس کے بعد دیکھیے یہ میری بیوی ہاجرہ ہے، یہ اسماعیل ہے، یہ اس کا خاندان ہے، ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم۔ دیکھ میں نے اپنی خاندان کو، اپنی اولاد کو ایک غیر ذی زرع وادی میں لا کر آباد کر رہا ہوں۔ دیکھیے میری دوسری بیوی تو وہاں فلسطین کی سرسبز و شاداب زمین پر ہے، وہاں تو بہت اچھے کھیت ہیں وہ، لیکن یہ ہے ریگستان، اور مکے کا شہر، وہ جو شاعر کہتے ہیں نا کہ نہ یہاں پر پھول کھلتے ہیں نہ اس میں گھاس سکتی ہے، مگر اس سرزمین سے آسماں بھی جھک کے ملتے ہیں۔ تو ایک کٹورا ہے، مکے کو اگر دیکھا ہے آپ نے، ایک کٹورا ہے، یہ چاروں طرف پہاڑ ہے اور درمیان میں تھوڑی سی وادی ہے، اور بس یہ مکہ ہے۔ کوئی یہاں پر نہ نخلستان ہے، نہ یہاں پر ایسی بے آب و گیاہ زمین ہے یہ۔ تو میں نے بچوں کو یہاں لا کے رکھا ہے۔ اب اس کے بعد کیا کہتے ہیں، ربنا لیقیموا الصلاۃ فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم وارزقہم من الثمرات لعلہم یشکرون۔ اب یہاں شکر پھر آ گیا، دیکھیں یہ سورہ ابراہیم میں شکر اور ناشکری کا مضمون بار بار آئے گا۔ اے اللہ میں نے اپنے بچوں کو یہاں اس لیے آباد کیا ہے کہ یہ لوگ نماز قائم کریں، لیقیموا الصلاۃ، اور تیرے محرم گھر کے پاس، تاکہ خانہ کعبہ کے متولی بنے، توحید کے وارث بنے اور نماز قائم کریں، تو اس سرزمین کو لوگوں کا مرکز اور مرجع بنا دے، اور ان کو ثمرات دے، کھلا ان کو، رزق فراہم کر، تاکہ یہ لوگ شکر ادا کر سکیں، لعلہم یشکرون۔ اور اس کے بعد پھر وہ کہتے ہیں، دیکھیے الحمدللہ الذی وہب لی علی الکبر اسماعیل و اسحاق، اے اللہ تیرا شکر ہے، پھر الحمد کہتے ہیں، پھر شکر کہتے ہیں کہ بڑھاپے میں 86 سال کی عمر میں تو نے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کو دیا، 99 یا 100 سال کی عمر میں دوسرا بیٹا اسحاق عطا کیا، بڑھاپے میں علی الکبر اسماعیل و اسحاق۔ اور اس کے بعد دیکھیے کتنی پیاری دعا کرتے ہیں، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے اللہ مجھے نماز قائم کرنے والا بنا دے، میری اولاد کو بھی نماز قائم کرنے والا بنا دے، ربنا وتقبل دعائی، اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ کتنی پیاری دعا ہے۔ اب ترتیب دیکھیے، ترتیب غور سے ملاحظہ کیجیے، اللہ میری مغفرت فرما، میرے دونوں ماں باپ، والدیہ، اس کے بعد دنیا میں جتنے مومن گزرے ہیں، وَلِلْمُؤْمِنِينَ يَوْمَ يَقُومُ الْحِسَابِ، جب قیامت کے دن لوگ کھڑے ہوں گے اس میں ہر مومن کو بخش دے۔ دیکھیے دعا میں یہ ترتیب پیش نظر رکھیے آپ، پہلے اپنے لیے، پھر والدین کے لیے، اور اس کے بعد دنیا کے سارے مومنین کے لیے۔ شرط کیا ہے؟ ایمان، صاحب ایمان ہو، صاحب ایمان۔ اب اس کے بعد یہ بالکل آخری پیراگراف آتا ہے، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ یہ نہ سمجھنا
کافر لوگ ولا تحسبن اللہ غافلا عما یعمل الظالمون عما یعمل الظالمون، کہ یہ خیال نہ کیا جائے کہ ظالم جو کچھ کر رہے ہیں اللہ ان سے غافل ہے، نہیں، اللہ ان کو مہلت دے رہا ہے۔ وَأَنذِرِ النَّاسَ، لوگوں کو ڈرائیے، یہ ہے اصل کام، انذار، لوگوں کو ڈرانا ہے۔ اور اس کے بعد پھر یہ بات بتائی گئی وَقَدْ مَكَرُوا مَكْرَهُمْ وَإِنَّ اللَّهِ مَكْرُهُمْ وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ، فرمایا کہ یہ لوگ بھی سازشیں کر رہے ہیں، مکر سے کام لے رہے ہیں، اور اللہ کے پاس بھی تدبیریں ہیں، اور یہ ان کی جو تدبیریں ہیں یہ پہاڑوں کو بھی اپنی جگہ سے ہلا سکتی ہیں۔ قیامت کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے یوم تبدل الارض غیر الارض والسماوات وبرزوا للہ الواحد القہار۔ تو قیامت کے دن یہ زمین اس طرح نہیں ہوگی، غیر الارض، ایک اور طرح کی زمین ہوگی، اس میں کوئی پہاڑ نہیں ہوگا، کوئی سلوٹ نہیں، کوئی نشیب و فراز نہیں، آسمان بھی یہ نہیں ہوگا، یعنی اس دن وفتحت السماء فکانت ابوابا، آسمان کو کھول دیا جائے گا، ہر طرف دروازے ہی دروازے ہوں گے، وہ دنیا مختلف ہوگی۔ تو اس دنیا کو، اس زمین کو، اس آسمان کو یہ نہ سمجھنا کہ جو کا تو رہے گا، یہ دنیا ختم ہونے والی ہے۔ اور وَبَرَزُوا لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَارِ، سب لوگ قیامت کے دن واحد قہار کے سامنے برہنہ ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے رسول، کیا خواتین بھی برہنہ ہوں گی؟ فرمایا ہاں، لیکن کسی کو کسی کی طرف دیکھنے کا ہوش نہ ہوگا۔ وَتَرَى الْمُجْرِمِينَ يَوْمَئِذٍ مُقَرَّنِينَ فِي الْأَصْفَادِ، مجرمین کو آپ دیکھیں گے اس دن، وہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہوں گے۔ سرابیلہم من قطران، اور دیکھیے سرابیل سربال کی جمع ہے، اصل میں سربال جو ہے وہ شلوار کی تعریب ہے، تو وہ قطران یعنی لک کی جو کولتار ہے اس کی وہ ہوں گے، اور ان کی چہروں کے اوپر آگ ہوگی۔ وَتَقْشَى وُجُوهَهُمُ النَّارِ، اور یہ اس لیے ہوگا لِيَجْزِيَ اللَّهُ كُلَّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ، تاکہ قیامت کیوں ہوگی، قیامت کا مقصد کیا ہے، تاکہ اللہ تعالیٰ ہر آدمی کو اس کی کمائی کے بدلے میں بدلہ دے۔ ان اللہ سریع الحساب، اللہ تعالیٰ حساب میں دیر نہیں کرتا۔ اب آخری آیت سورہ ابراہیم کی دیکھیے، ھذا بلاغ للناس، یہ لوگوں کے لیے ایک ایسی چیز ہے جو پہنچائی جا رہی ہے۔ وَلِيُنذَرُوا بِهِ وَلِيَعْلَمُوا أَنَّمَا هُوَ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ، تاکہ لوگوں کو ڈرایا جا سکے، تاکہ لوگ جان لیں کہ ہوا الہ واحد، کہ اللہ ایک۔ دیکھیے آخری آیت بتا رہی ہے کہ یہ توحید کا مضمون ہے، توحید کا مضمون ہے اور شکر کا مضمون ہے۔ وَلِيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، یہ قرآن، ھذا کا مطلب ہے القرآن، ھذا القرآن، تو یہ لوگوں کے لیے پہنچنے والی چیز ہے، اور صرف اولو الالباب، عقل مند لوگ ہی اس کی نصیحت کو قبول۔ سورۃ الحجر، اور یہ اصحاب حجر کے بارے میں ہے، اور اصحاب حجر سے مراد سمود ہی ہیں، کیونکہ یہ لوگ پتھروں کے اندر، چٹانوں کے اندر پتھر تراش کے مکانات بنا لیے کرتے تھے، اور آج بھی ان کے آثار موجود ہیں مدینے کے شمال میں، خیبر کے شمال میں، مدینے سے 420 کلومیٹر تبوک کے راستے پر۔ یہ سمود کی قوم تھی، انہیں اصحاب الحجر بھی کہتے ہیں۔ تو 99 چھوٹی چھوٹی آیات پر مشتمل ایک درمیانی درجے کی یہ صورت ہے، مکی صورت ہے، اور یہ بھی آخری 3 سالوں میں ہجرت سے پہلے 11-12 نبوی میں نازل ہونے والی صورت ہے۔ اس کے 5 پیراگراف ہیں۔ پہلے پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کہتے ہیں، پاگل کہتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں،
ان کو ہلاکت کی دھمکی دی جا رہی ہے۔ اس کے بعد دوسرے پیراگراف میں آفاقی دلیلیں ہیں، کائنات کی آفاقی دلیلوں سے توحید اور آخرت پر استدلال کیا گیا ہے۔ تیسرا پیراگراف آیت نمبر 26 سے 50 تک 25 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں انفسی دلائل ہیں اور پھر آدم اور ابلیس کی کشمکش اور مارک خیر و شر کی داستان بیان کی گئی ہے، اور جزا اور سزا کا قانون بیان کیا گیا ہے۔ چوتھے پیراگراف میں تاریخ سے استدلال ہے۔ دیکھیے، دوسرے پیراگراف میں آفاقی دلائل ہیں، تیسرے میں انفسی دلائل ہیں، اور چوتھے میں تاریخی دلائل ہیں۔ یہاں 4 قوموں کا قصہ ہے، حضرت ابراہیم کا، حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کا، اور پھر اصحاب الایکہ یعنی قوم شعیب کا، اور سب سے آخر میں اصحاب الحجر کا یعنی قوم صالح یعنی سمود کا قصہ۔ اور آخری جو آیات ہیں 85 سے 99 تک، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا ہے کہ آپ آخری پیغمبر بھی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں جس طرح دیگر پیغمبر گزرے تھے، تو آپ کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ بالآخر کامیاب ہو کے رہیں گے۔ آپ دعوت و تبلیغ کا کام اسی انداز سے خوبصورتی کے ساتھ انجام دیتے رہیے۔ تو یہ ہے سورۃ الحجر، 99 آیات پر مشتمل ایک سورت۔ اس میں آفاقی، انفسی اور تاریخی دلائل سے جزا و سزا اور آخرت کا اس بات کیا گیا ہے کہ جنت حق ہے، دوزخ حق ہے، قیامت ہو کر رہے گی، اور مشرکین ہلاک کر دیے جائیں گے۔ اور کافروں کے دباؤ سے بچ کر، دنیا پرستی سے بچ کر مسلمانوں سے کہا گیا ہے کہ وہ دعوت و تبلیغ کا کام جاری و ساری رکھیں۔ تو انشاءاللہ ہم ابتدا کرتے ہیں پہلی آیات سے، پہلے پیراگراف سے، ابتدائی 15 آیات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین۔ تو یہ کتاب کی آیات ہیں، الکتاب کی، اور صاف پڑھے جانے والے قرآن کی آیات ہیں یہ۔ اور دوسری آیت ہی میں کہہ دیا گیا، پیش گوئی کر دی گئی کہ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، لو کانوا مسلمین، بہت جلد ایسا وقت آنے والا ہے کہ کافر لوگ پچھتا کر کہیں گے کاش ہم مسلمان ہو گئے ہوتے، لو کانوا مسلمین۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ ان کو چھوڑ دیجئے ان کے حال پر، ذرہم یاکلوا یتمتعوا ویلہہم الامل فسوف یعلمون، دھمکی ہے، کھانے دو، پینے دو، عیش کرنے دو، بہت جلد ان کو پتہ چل جائے گا۔ اور ہم نے جو بستی بھی ہلاک کی ہے تو وہ ایک پہلے سے ٹائم ٹیبل کے مطابق ہے، تو ان کی بھی اب شامت آنے والی ہے۔ سنیے، اب 4-5 سال کے بعد بدر ہوئی جس میں بڑے بڑے سردار مارے گئے، ہجرت سے پہلے نازل ہونے والی صورت ہے۔ اب دیکھیے، وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ۔ یہ ہے اصل بات۔ اب کشمکش برپا ہو گئی ہے، مشرکین مکہ کہہ رہے ہیں کہ اے وہ شخص جس پر یہ ذکر نازل کیا گئے ہیں، آپ تو مجنون ہیں، مجنون، آپ پاگل ہیں۔ اور اب اس کے جواب میں دیکھیے اللہ کیا کہہ رہا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب تھوڑا سا میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ آپ کو لے کر تھوڑی سی یہ آیت سمجھا دوں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا، ادھر دیکھیے پہلے، اِنَّا کا مطلب ہے بلا شبہ ہم، تو اِنَّا میں جمع کا صیغہ ہو گیا نا، اور نحنو کا مطلب بھی ہم ہے، اِنَّا میں بھی ہم ہے، نحنو میں بھی ہم ہے، اور نزلنا ہم نے نازل کیا، یہاں بھی ہم، تو 3 ہم ہو گئے۔ دیکھیے، ہم نے، میں کے بجائے ہم،
یہ نہیں اللہ اپنی شان کے لیے، تفخیم شان کے لیے کہہ رہا ہے ہاں ہم نے یہ ذکر نازل کیا ہے، اور وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور یقیناً ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ ادھر دیکھیے، ذکر سے مراد پہلے بھی میں بتا چکا ہوں کہ ذکر سے مراد بینہ ہے، جیسے سورہ بینہ میں کہا گیا رسول من اللہ یتلو صحفا مطہرہ، تو صرف قرآن نہیں اور صرف حدیث نہیں، صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت نہیں، بلکہ دونوں کے مجموعے کا نام وہ ذکر ہے۔ دیکھیے یہ سورہ طلاق کی آیت کو بھی ذرا پیش نظر رکھیے، آیت نمبر 10 اور 11، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، قد انزل اللہ الیکم ذکر الرسول، قد انزل اللہ الیکم ذکراً، بلا شبہ اللہ نے آپ لوگوں کی طرف ایک ذکر نازل کیا ہے۔ وہ ذکر کیا ہے؟ رسولاً یتلو علیکم آیات اللہ، ایک ایسا رسول جو اللہ کی آیات پڑھ کر سنا رہا ہے۔ تو یہاں ذکر کا کیا مطلب ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو قرآن مجید کی آیات کی تلاوت کر رہی ہے۔ تو یہ اب ذرا غور فرمائیے، اللہ نے کیا کہا؟ ہم اس ذکر کی حفاظت کریں گے، ہم نے نازل کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کی حفاظت قیامت تک ہوگی، اور دوسرا اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور سنت کی حفاظت، سیرت کی حفاظت قیامت تک ہوگی۔ یاد رکھیے، یہ جو اتنی ترقی یافتہ دنیا ہے نا، یہاں تو پیدا ہوتے ہی فلمیں بن جاتی ہیں اور ویڈیوز بن جاتی ہیں، سارا ریکارڈ محفوظ ہو جاتا ہے، تصویریں بن جاتی ہیں، لیکن آج تک نہ کوئی آدمی ایسا پیدا ہوا نہ ہوگا جس کی زندگی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی طرح محفوظ کی گئی ہو۔ صحابہ نے اس کو یاد کیا، تابعین تک پہنچایا، انہوں نے تبع تابعین تک، انہوں نے تبع تابعین تک، نسل در نسل ایک ایک ادا آپ کی منتقل کی جا رہی ہے۔ آپ کا چلنا، آپ کا کھانا، آپ کا پینا، آپ کا سونا، آپ کے کاروبار، آپ کی شادی، بیوی کے ساتھ آپ کے معاملات، بچوں کے ساتھ آپ کا رہن سہن، پڑوسیوں کے ساتھ آپ کے تعلقات، آپ کی تنظیم، صحابہ کے ساتھ آپ کا رویہ، آپ کی جنگیں، آپ کی صلح، آپ کے معاملات، غرض کون سی چیز ایسی ہے جو محفوظ نہیں؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، آپ کا وضو، آپ کا تیمم، آپ کا غسل، آپ کی نماز، آپ کا حج، غرض چھوٹی چھوٹی باتیں تک محفوظ کی گئی۔ اب ذرا غور فرمائیے، آپ گوگل سے ذرا سرچ کر لیجئے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی یا کسی اور پیغمبر کی زندگی، آپ کو بہت کم معلومات ملیں گی اور غیر مصدقہ ملیں گی۔ اس کے برخلاف آپ صحیح احادیث کی روشنی میں، قرآن مجید کی روشنی میں آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو جان سکیں گے، اور جو ہمارے لیے ایک نمونہ ہے۔ اب آ جائیے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، آپ کو مجنون کہا جا رہا ہے، تو ہم پھر ان مجرمین سے نپٹ لیں گے۔ اور فرمایا گیا کہ یہ نشے میں ہیں اور یہ مسحور ہیں اور ان کی شامت آنے والی ہے۔ اب یہاں سے دیکھیے آیت نمبر 16 سے 25 تک دلیلیں آ رہی ہیں آفاقی، آسمان کی دلیل، اور بتایا گیا کہ آسمان کا نظام کیسے ہے اور زمین کو کس طرح پھیلایا گیا ہے، زمین میں پہاڑ کیسے گاڑے گئے ہیں، اور اس میں ایک جملہ ہے میں پڑھنا چاہتا ہوں، وَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ شَيْءٍ مَوْزُونٍ، اور اس کے اندر، فیہا کا مطلب ہے فی الارض، اس زمین کے اندر ہم نے ہر چیز اگا دی موزون۔ دیکھیے موزون، اردو میں موزون کا مطلب ہوتا ہے مناسب، لیکن عربی میں موزون کا مطلب ہوتا ہے وزن شدہ،
جس کا وزن کیا گیا ہو. تو یہاں ایک سائنسی بات ہمارے سامنے آ گئی کہ اس زمین کے اندر ہر چیز کیلکولیٹڈ ہے، ویٹڈ ہے، میجرڈ ہے، اور وہ وزن شدہ ہے. ہر ایک کا ایک ویلنسی ہے، ایک مالیکولر ویٹ ہے، اٹامک ویٹ ہے. اور اس کے بعد بتایا، دیکھیے ایک بہت بڑی بات کہ ہمارے پاس ہر چیز کے خزانے ہیں، لیکن ہم ایک مقرر اور معین مقدار میں ہی اس کو نازل کرتے ہیں. کہ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ. آپ جو بھی چیز تصور کر لیجئے اس کی، اور ہم إِلَّا بِقَدَرٍ معلوم، ایک نون مقدار ہی ہم نازل کرتے ہیں. یہ ہے اللہ کی حکمت. تو اس کے بعد یہ بتایا گیا کہ ہم تاریخ میں جو لوگ گزر چکے ہیں پہلے اور جو آنے والے ہیں سب کا علم رکھتے ہیں، اور قیامت کے دن اولین، آخرین، مستقدمین اور مستاخرین سب کو جمع کریں گے. اور اللہ تعالیٰ حکیم اور علیم ہے، قیامت اس کی حکمت کا مظہر ہے. اب اس کے بعد ایک تیسرا پیراگراف، چوتھا پیراگراف شروع ہو رہا ہے یہاں پر. تیسرا پیراگراف شروع ہو رہا ہے آیت نمبر 26 سے 50 تک، اور اس میں پھر وہ قصہ آیا ہے ابلیس اور آدم کی کشمکش کا. اور سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس نے نہیں کیا. اللہ نے کہا کہ کیوں نہیں کیا؟ اس نے کہا لم اکن لاسجد لبشر خلقتہ من صلصال من حمأ مسنون. وہ کہتا ہے کہ میں کیسے بشر کو سجدہ کر سکتا ہوں جس کو تو نے مٹی کے گوندے سے پیدا کیا. تو اللہ نے کہا فخرج منہا فإنک رجیم، کہ یہاں سے نکل جا، تو رجیم ہے یعنی مرجوم ہے، لعنت زدہ ہے، دھتکارا ہوا ہے، شامت زدہ ہے. وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ. اب اللہ نے کہہ دیا قیامت تک تجھ پر لعنت ہوگی، یعنی تو اللہ کی رحمت سے محروم رہے گا. اچھا، اب ابلیس نے کہا کہ ربی فانظرنی الی یوم یبعثون، مجھے لمبی عمر دے، لمبی عمر دے، قیامت تک عمر دے. قال فانک من المنظرین. اللہ نے کہا ٹھیک ہے، تجھے میں قیامت تک لمبی عمر دیتا ہوں. یاد رکھیے کہ سب سے زیادہ عمر مخلوقات میں ابلیس کو دی گئی ہے. قیامت تک زندہ رہے گا، وہ قیامت تک زندہ رہے گا. الی یوم الوقت المعلوم. اچھا، اب وہ کتنا گستاخ ہے دیکھیے آپ. وہ کہتا ہے اے میرے رب بما غویتنی لأزینن لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین الا عبادک منہم المخلصین. اب دیکھیے ابلیس کہتا ہے نعوذ باللہ نعوذ باللہ، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا. اللہ کو کہہ رہا ہے دیکھیے آپ ابلیس، بیما اغویتنی، حالانکہ تکبر کا شکار وہ ہوا، ابا واستکبر وکان من الکافرین. اور اللہ سے یہ کہہ رہا ہے چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے تو میں زمین پر ان کے لیے لأزینن لہم، تو ان کو خوبصورتی کے پھندوں میں گھیروں گا اور زینت کے اندر ان کو مبتلا کروں گا، اور ان سب کو گمراہ کر کے رہوں گا. ہاں، تیرے خاص بندوں پر میرا زور نہیں چل سکے گا. تو اللہ نے بھی کہہ دیا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان. اور ہاں، جو بھٹکے ہوئے بہکے ہوئے لوگ ہیں وہ تیری پیروی کریں گے، لیکن میرے خاص بندوں پر نہیں چلے گا. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ. اور جو اے ابلیس تیری اور تیری پیروی کرنے والوں کے لیے وہ ٹھکانہ ان کا دوزخ ہے. دوزخ کے بارے میں بتایا گیا کہ اس کے 7 دروازے ہیں، اور اس کے برخلاف متقین کے لیے جنت ہے، چشمے ہیں، اور یہ سلامتی کے ساتھ اس میں امن کے ساتھ وہاں رہیں گے، آپس میں ایک دوسرے کے مقابل میں بیٹھیں گے. لا یمسہم فیہا نصب وما ہم منہا بمخرجین. تو وہاں کوئی محنت مزدوری نہیں کرنی پڑے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے.
اب اللہ کہتا ہے دیکھیے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی عبادی انی انا الغفور الرحیم، کہ میری سارے بندوں کو بتا دیجئے کہ میں بہت غفور ہوں، ہمیشہ مغفرت کرتا ہوں، ہمیشہ رحم کرتا ہوں، اور یہ بھی بتا دیجئے وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْأَلِيمُ، اور میرا عذاب بھی وہ بہت ہی دردناک قسم کا عذاب ہے۔ اب یہاں چوتھا پیراگراف آ رہا ہے۔ چوتھا پیراگراف، اس میں 4 قوموں کا قصہ ہے۔ سب سے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا، پھر لوط علیہ السلام کا، پھر شعیب علیہ السلام اور اصحاب الایکہ کا، اور آخر میں اصحاب ہجر کا جو قوم سمود ہے۔ اور تاریخ سے جزا و سزا کی دلیلیں آ رہی ہیں۔ دیکھیے ادھر دیکھیے، تاریخ سے جزا و سزا کا کیا مطلب ہے؟ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کچھ قوموں کو ہلاک کیا گیا، کچھ لوگوں کو بچا لیا گیا۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ تاریخ یہ کہہ رہی ہے کہ اللہ سزا بھی دیتا ہے اور جزا بھی دیتا ہے۔ چلیے، ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کہا گیا ان کے پاس فرشتے آئے اور انہوں نے آ کر کہا سلام، تو قال انا منکم وجیلون، تو کہا کہ ہم جو ہیں آپ لوگوں سے ڈرے ہوئے ہیں۔ قالوا لا توجل، تو فرشتوں نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، انا نبشرک بغلام علیم، ہم آپ کو ایک عالم علم والے بیٹے کی بشارت دیتے ہیں۔ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے بڑھاپا ہے اور آپ کیا بشارت دے رہے ہیں، مجھے کیسے بچہ ہو سکتے ہیں؟ قالوا بشرناک بالحق فلا تکن من القانطین، تو فرشتوں نے کہا ہم سچی بشارت دے رہے ہیں اور مایوس ہونے والوں میں آپ کیوں شامل ہوتے ہیں؟ وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس تو صرف وہ لوگ ہوتے ہیں جو ضالون اور گمراہ ہوتے ہیں۔ اب یہاں ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ختم ہو گیا کہ یہاں کیا بتایا گیا؟ یہ بتایا گیا کہ انہیں جزا دی گئی، بڑھاپے میں اولاد دی گئی، اللہ ان پر مہربان ہوا۔ اب وہی فرشتے جو جزا کے فرشتے تھے، وہی فرشتے فلسطین کے بجائے اردن بھیجے گئے، اور وہاں جا کر وہ لوط علیہ السلام کی قوم کو سزا دینے والے تھے۔ اب اس کے بعد حضرت ابراہیم نے پوچھا قال فما خطبکم ایھا المرسلون، اچھا اب کون سی مہم درپیش ہے، کہاں جانا ہے؟ قالوا انا ارسلنا الی قوم مجرمین الا آل لوط انا لمنجوہم اجمعین الا امرأته قدرنا انہا لمن الغابرین۔ اب دیکھیے یہاں اللہ کے اوپر اللہ ہے، 2 ایکسیپشن کے اوپر ایکسیپشن ہے۔ تو کہا کہ ہم ایک مجرم قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں اور اس میں آل لوط کو بچا لیا جائے گا، اور آل لوط میں سے لیکن ان کی بیوی کو نہیں بچایا جائے گا، تو وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے ہوگی۔ اب اس کے بعد وہ قصہ آتا ہے، جب فرشتے وہاں پہنچے تو قال انکم قوم منکرون، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ تو اجنبی لوگ ہیں، چونکہ وہ انسانی شکل میں گئے تھے۔ قالوا بل جئناک بما كانوا فیہ یمترون، انہوں نے کہا کہ ہم آپ کے پاس آئے ہیں جن چیزوں کے بارے میں آپ شک میں ہیں۔ اور اب انہوں نے حضرت لوط سے کہا فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ۔ اور پھر وہی ہوا کہ راتوں رات آپ کو اہل ایمان کو لے کر نکل جانا ہے۔ اب جیسے ہی خبر مل گئی کہ لوط علیہ السلام کے گھر پر فرشتے انسانی شکل میں آئے ہیں، اجنبی لوگ آئے ہیں، تو وجاء اہل المدینۃ یستبشرون، تو شہر کے باشندے ہنستے ہوئے اور خوشی خوشی پہنچے۔ تو حضرت لوط کہنے لگے کہ یہ میرے مہمان ہیں، مہمانوں کے سامنے مجھے رسوا نہ کرنا، اللہ سے ڈرو۔ تو قالوا اولم ننہک عن العالمین، دیکھیے
اب وہ دھمکی دیتے ہیں، وہ حضرت کو کہتے ہیں ہم نے پہلے آپ کو نہیں کہا تھا نا ساری دنیا کے چودھری بنتے ہیں، عن العالمین، کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا آپ کو؟ اب یعنی اس کو دیکھیے انگریزی میں جس کو کہتے ہیں نا مینڈ یور بزنس، اپنے کام سے کام رکھو، یہ بالکل وہی انداز ہے۔ اولم ننہک عن العالمین، آپ کو کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا دنیا کی فکر مت کرو، اپنے کام سے کام رکھو؟ قال ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین، وہ کہنے لگے اگر تمہیں کرنا ہے نا تو یہ میری لڑکیاں ہیں، میں ان سے شادی کر دیتا ہوں، تمہاری نکاح پڑھا دیتا ہوں۔ لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، وہ ایک نشہ تھا، سنیے، اچھا یہ سیکشول ایک نشہ ہوتا ہے، یاد رکھیے، ایک جنسی درندگی کا ایک بھوت ہوتا ہے جس میں انسان کو کچھ نہیں سوچتا، اور وہ ان کو وہی چیز چاہیے ہوتی ہے، ایک بیماری ہوتی ہے، جب اس میں گرفتار ہو جاتا ہے وہ کہتے ہیں کہ لڑکی اڑکی نہیں چاہیے، ہمیں لڑکے چاہیے۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ، تو ایک چنگھاڑ تھی، ایک بڑی آواز تھی صبح کے وقت، پھر کیا ہوا؟ فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا، ہم نے بستی کو آندھا کر دیا، جو اوپر کا حصہ تھا اس کو نیچا کے کر دیا، اور ان کے اوپر مٹی کے پتھروں کی بارش کی۔ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین، اب دیکھیے عقل مندوں کے لیے، متوسمین، یہ دیکھیے عقل مندوں کے لیے قرآن میں 4-5 لفظ استعمال ہوئے، اولو الالباب بھی آتا ہے، متصومین بھی آتا ہے، متوسمین بھی آتا ہے، اولو الالباب بھی آتا ہے، متوسمین بھی آتا ہے، اور ذی حجر کا لفظ بھی آیا ہے، یہ مختلف الفاظ آتے ہیں، اور بتایا کہ یہ لوگ اس میں ان فی ذلک لآیہ آیۃ للمؤمنین، ایمان لانے والوں کے لیے تاریخ میں ان کے لیے نصیحت موجود ہے۔ اب اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، لوط علیہ السلام کا قصہ ہو گیا، لوط علیہ السلام کو بچا لیا گیا، باقی لوگوں کو مار دیا گیا، اور اب تیسرا قصہ آ رہا ہے اصحاب الایکہ۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا وَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، تو انہوں نے بھی جھٹلایا فرشتوں، پیغمبروں کو، مرسلین کا مطلب ہے پیغمبروں کو، سارے پیغمبروں کو جھٹلایا انہوں نے، اور وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، عاش کے اطمینان سے رہتے تھے، تو ان کو بھی یہی ہوا، فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، اور صبح سویرے ایک صیحہ تھی، ایک بڑی چنگھاڑ آواز تھی، انہوں نے پکڑ لیا، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے تھے کوئی چیز ان کے کام نہیں آئی۔ یہ اصحاب الحجر یہ وہی ہے جو قوم سمود اور قوم صالح علیہ السلام کے لوگ تھے۔ اب آ جائیے اور میں یہ بھول گیا آپ کو، درمیان میں اصحاب الایکہ کا بھی ذکر آیا، قوم شعیب کا، اور یہ آیت تھی 78 اور 79، دو آیتیں، وَإِنْ كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ وَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، تو بتایا گیا کہ اصحاب الایکہ بھی ظالمین میں سے تھے۔ اصحاب الایکہ تبوک والوں کو کہتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، ہم نے ان سے انتقام لیا، اور یہ دونوں بستیاں آپ کے راستے پر موجود ہیں، یعنی یہ اصحاب حجر، یہ مدینے سے آپ جب شام کی طرف جاتے ہیں مکہ مدینے سے، تو پہلے اصحاب حجر ملتے ہیں، اس کے بعد تبوک میں یہ قوم شعیب ملتی۔ اب آ جائیے آخری پیراگراف کی طرف، آیت نمبر 85 سے آیت نمبر 99 تک، یہ 15 آیات ہیں۔ پہلی بات، اب یہ دیکھیے کنکلوژن ہے سورت کا، کہ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا ہے
تو ایک مقصد کے تحت پیدا کیا ہے، بالحق پیدا کیا ہے، اور پریسائز پیدا کیا ہے، ٹھیک ٹھیک پیدا کیا ہے۔ اور وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور دوسری بات سنو کہ یہ دنیا امتحان ہے کہ قیامت آ کر رہے گی۔ إِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، یہ دنیا کیا ہے؟ مقصد کے تحت ہے، اور اس لیے فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، تو آپ خوبصورتی کے ساتھ اپنا کام جاری رکھیے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ، وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ۔ اب یہاں فرمایا گیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ہم نے 7 مثانی دیا ہے۔ 7 مثانی سے مراد سورۃ الفاتحہ ہے، اور والقرآن العظیم، 7 بار بار دہرائی جانے والی آیات، اور پھر قرآن۔ اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت ہے، لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم ولا تحزن علیہم واخفض جناحک للمؤمنین۔ ہم نے دنیا کے دیگر گروہوں کو جو چیز دی ہے اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہ دیکھنا۔ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، تو دوسری جگہ کہا گیا زہرۃ الحیات الدنیا، یہ دنیا کی زینت ہے۔ امریکہ کی طرف مت دیکھو، یورپ کی طرف مت دیکھو، اور یہی دیکھیے عربوں کا اور مسلمانوں کا حال یہی ہے، وہ دوسروں کی طرف دیکھتے ہیں، ان کے پاس گاڑیاں ہیں ہمارے پاس نہیں، ان کے مکان ایسے ہیں ہمارے پاس نہیں ہیں۔ آپ لوگ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے ہیں۔ وَلَا تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ إِلَىٰ مَا مَتَّعْنَا بِهِ أَزْوَاجًا مِّنْهُمْ، اور فرمایا وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ، ان پر حزن و ملال مت کرو۔ اور دیکھیے مومنین سے آپ نرمی کیجیے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، جناح تو کہتے ہیں پر، بازو، تو اپنے پر پھیلا دیجئے مومنین کے لیے، یعنی صحابہ کو آپ باندھے رکھیے، صحابہ پر شفیق اور رحیم بن جائیے آپ۔ ان کی جو بھی ایمان لے آتا ہے اس ٹیم کو متحد رکھنا ہے۔ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، اور کہہ دیجئے قُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، کہ میں تو صرف نذیر ہوں، ڈرانے والا ہوں۔ اور اس کے بعد یہاں کہا گیا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ آپ کو حکم دیا جا رہا ہے اس کو پھیلا دیجئے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، مشرکوں سے اعراض کیجئے۔ اس کے بعد فرمایا گیا إِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، یہ لوگ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، استہزاء سے کام لے رہے ہیں، ہم ان کے لیے کافی ہیں۔ یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے۔ آج بھی کوئی کارٹونسٹ یا کوئی بدبخت آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اس کے لیے اللہ کافی ہے۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، اور یہ کون ہے جو اللہ کے ساتھ دوسرے خدا بنا لیتے ہیں؟ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ، بہت جلد ان لوگوں کو معلوم ہو جائے گا۔ اور ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان باتوں سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ آپ کو مجنون کہہ رہے ہیں اور آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں، تو آپ کو تکلیف پہنچتی ہے۔ اب آخر میں حکم دیا جا رہا ہے فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، اللہ کی حمد کے ساتھ اللہ کی بے عیبی کا اعتراف کیجئے۔ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ، سجدہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیے۔ وَاعْبُدْ، اور اللہ کی عبادت و اطاعت کیجئے۔ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس یقین نہ آ جائے۔ یہاں یقین کا مطلب ہے موت، اور یہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ آپ کی موت آپ کے پاس جب تک نہ آ جائے اس وقت تک، آخری لمحے تک اللہ کی عبادت اور اطاعت کر۔ سورۃ النحل قرآن مجید کی 16ویں سورت ہے، اور یہ بھی
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قیام مکہ کے آخری دور میں نازل ہوئی ہے، یعنی 11 نبوی یا 12 نبوی یا 13 نبوی میں، اور یہ ساری صورتوں کا یہی معاملہ ہے سورہ یونس سے لے کر یہاں تک۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورت ابراہیم میں شکر کا مطالبہ تھا، اور شکر اور ناشکری کے درمیان ایک موازنہ، ایک تقابل پایا جاتا تھا۔ اور پھر اس کے بعد سورۃ الحجر تھی، جس میں توحید اور رسالت اور آخرت کی دلیلیں پیش کی گئی تھی۔ تو یہاں سورۃ النحل نسبتاً ایک طویل سورت ہے، 128 اس کی آیات ہیں، اور جیسا کہ اکثر صورتوں کے اندر دیکھا گیا ہے کہ سورت کے آخر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی جاتی ہیں، اور یہاں بھی ہے ہدایت دی گئی ہے کہ دعوت کے آداب بھی بتائے گئے ہیں، ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، وہ ساری چیزیں آپ کو آخر میں ملیں گی۔ لیکن ایک چیز ذرا نوٹ فرمائیے کہ یہاں پر توحید خالقیت کے کچھ دلائل ملیں گے، اور بنیادی طور پر ڈیمانڈ یہی ہے کہ اللہ کو الہ تسلیم کر لو، اللہ کو طاقتور تسلیم کر لو، اور اللہ کو معبود تسلیم کر لو۔ الوہیت میں اصل چیز وہی ہے، اس کی طاقت اور قدرت، کہ وہ بے بس نہیں ہے، کمزور نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو من دون اللہ ہے وہ بہت ہی کمزور ہیں۔ تو یہاں پر یعنی بحث آپ دیکھیں گے کہ کئی پہلوؤں سے آ رہی ہے، توحید کی بحث اور رسالت کی بحث اور آخرت کی بحث، لیکن اس کا آغاز خالقیت سے ہوتا ہے، اور یہ سورۃ النحل ہے۔ نحل اصل میں تو شہد کی مکھی کو کہتے ہیں، چونکہ یہاں اس کا تذکرہ آیا ہے، اس لیے اس کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس کے 6 پیراگراف ہیں، تو پہلے میں اس کے پیراگرافنگ کے سلسلے میں کچھ گفتگو کروں گا، پھر ایک ایک پیراگراف پر ہم گفتگو انشاءاللہ تعالی کریں گے۔ تو پہلا پیراگراف اس کا ابتدائی 21 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں بتایا گیا ہے کہ قرآن مجید کے نزول کا مقصد دعوت ہے اور انذار ہے، توحید کی دعوت اور انذار ہے، یعنی خبردار کرنا، متنبہ کرنا، یہ مقصد ہے۔ اور یہاں پر دلائل ہیں اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے، کہ وہ کریٹر گاڈ ہے، اور چونکہ وہ خالق ہے اسی لیے اسی کی عبادت کی جانی چاہیے، اسی کی بات مانی جانی چاہیے۔ اس کے بعد دوسرا پیراگراف آیت نمبر 22 سے 34 تک، یہ تقریباً 13 آیات پر مشتمل ہے۔ اس میں قریش کے خلاف فرد جرم ہے، چارج شیٹ ہے، اور بتایا گیا ہے کہ یہ لوگ متکبر ہیں اور مستکبرین ہیں، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں آخرت کا، اور ان کا آخرت میں انجام بہت برا ہوگا۔ اس کے برخلاف جو آخرت کے انکار سے بچتے ہیں متقین، ان کے لیے پھر اجر و ثواب ہے۔ اس کے بعد تیسرا پیراگراف ہے، اب یہاں ان کے سارے اعتراضات کا جواب ہے، یعنی توحید کے سلسلے میں جو اعتراضات ہیں، رسالت کے سلسلے میں جو اعتراضات ہیں، اور آخرت کے سلسلے میں جو اعتراضات ہیں، ان سب کا جواب دے کر ان کو ڈرایا گیا ہے کہ قرآن کی دعوت کو تسلیم کرتے ہوئے وہ توحید اختیار کریں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کر لیں۔ اب دیکھیے چوتھا پیراگراف اس کا آیت نمبر 90 سے 119 تک ہے، اور یہاں بتایا گیا ہے کہ اللہ کے کیا حقوق ہیں اور بندوں کے کیا حقوق ہیں۔ آیت نمبر 90 بڑی معروف آیت ہے جو اکثر جمعے کے خطبے میں پڑھی جاتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان وایتاء ذی القربى
وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ، یعنی یہاں 3 چیزوں کا حکم دیا گیا ہے، 3 چیزوں سے روکا گیا ہے۔ اور پھر یہاں آگے چل کر بتایا گیا ہے کہ مظلوم مسلمانوں کی داد رسی ہو کر رہے گی، اور جو لوگ کفران نعمت کر رہے ہیں ان کو سزا ملے گی۔ اور آیت نمبر 114 سے 119 تک آخر میں حلال و حرام کے کچھ احکام دیے گئے ہیں۔ اور 5ویں پیراگراف میں بتایا گیا ہے کہ تمہارے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھو کہ شاکر لانعمہ، وہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے کس قدر شکر گزار تھے، اور وہ بندے توحید تھے، اور تم انہی کی اولاد ہو، لیکن تمہارے اندر ناشکری ہے، تمہارے اندر شرک ہے۔ آخری پیراگراف آخری 4 آیات پر مشتمل ہے، 125 اور سے لے کر 128 تک۔ اس میں بتایا گیا ہے کہ صبر کے ساتھ، ثابت قدمی کے ساتھ، تقوی کے ساتھ، حکمت اور احسان کے ساتھ دعوت و تبلیغ کا کام جاری رکھا جائے۔ اور پوری سورۃ النحل کا مرکزی مضمون یہی ہے کہ اسلام کی دعوت توحید، دعوت رسالت اور دعوت آخرت یہ برحق ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی رب ہے، اس لیے اللہ ہی کو الہ تسلیم کیا جائے۔ اور مسلمانوں کو، اور خاص طور پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایات دی گئی ہیں کہ حالات کتنے ہی ناسازگار کیوں نہ ہوں، لیکن توحید کی دعوت کا کام جاری و ساری رہنا چاہیے۔ سورۃ النحل کا پہلا پیراگراف ابتدائی 21 آیات ہیں۔ ذرا غور فرمائیے، یہاں خالقیت کی بات ہو رہی ہے، اور میں خالقیت کے کچھ دلائل آیات کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھوں گا، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ دیکھیے، پہلی ہی آیت میں یہ بات بتائی گئی کہ اللہ کا فیصلہ آ گیا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے عیب ہے، اور جو الزامات اس پر لگائے جا رہے ہیں اس سے وہ بالکل منزہ اور پاک ہے، کہ اللہ کی بیٹیاں ہیں اور اس کے ساتھ شریک ہیں۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، کوئی فرشتے اس کی بیٹیاں نہیں ہیں۔ اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء پر جو وحی کی جاتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقونی، کہ اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ توحید الوہیت کی بات لوگوں کے سامنے رکھی جائے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے، اور اسی کا تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اب دیکھیے، خلق، اب خالقیت کی دلائل آنے تیسرے آیت سے، خلق السماوات والارض بالحق، آسمانوں اور زمینوں کو تخلیق کیا گیا ہے بالکل حق کے ساتھ۔ اور اس کے بعد خلق الانسان من نطفہ، اس کے بعد آگے دیکھیے والانعام خلقہا لکم، اور جتنے مویشی ہیں وہ بھی اے انسانوں تمہارے لیے پیدا کیے گئے۔ دیکھیے اب خالقیت کی دلیلیں آ رہی ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ یہ جو جانور ہیں اس میں تمہارے لیے جمال رکھا گیا ہے، اور یہ تمہاری بھاری چیزوں کو اٹھا کر بھی لے جاتے ہیں، اونٹ پر یہ بار برداری کا بھی کام آتا ہے۔ اس کے بعد بتایا گیا دیکھیے بڑی سائنٹیفک آیت ہے مستقبل کے بارے میں، والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون۔ اب دیکھیے کہ گھوڑے ہیں، خچر ہیں اور گدھے ہیں کہ آپ ان پر سواری کرتے ہیں، اور یہ آپ کے لیے خوبصورتی کا بھی سامان ہے، دیکھ کے جانور خوش ہو جاتا ہے آدمی، لیکن وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، مستقبل میں وہ ایسی چیزیں پیدا کرے گا جو آپ نہیں جانتے۔ اب دیکھیے اس کے بعد کہ موٹر بھی آ گئی، سمندری جہاز بھی آ گئے، ہوائی جہاز بھی آ گئے، راکٹس بھی آ گئے، ٹرینیں بھی بن گئیں، بسیں بھی بن گئیں۔
اب لوگ صرف گدھوں پر اور خچروں پر اور اونٹوں پر سواری نہیں کرتے، اور مال گاڑیاں آ گئیں اور کارگوز کے لیے کی فلائٹس الگ آ گئیں، اور اس کے بعد پھر دلیلوں پر دلیل آ رہی ہے۔ دیکھیے کہ آسمان سے وہ پانی برساتا ہے اور تم لوگوں کے لیے پھل اور کھیتی کے باغات اگاتا ہے، اور اس میں دلیلیں ہیں تمہارے لیے۔ چاند اور سورج، رات اور دن کو مسخر کر دیا گیا ہے، اس میں تمہارے لیے دلیلیں ہیں۔ اور جو چیزیں تمہارے لیے پھیلائی گئی ہیں اس میں رنگ مختلف ہیں، یعنی یہ کارخانہ ایسا ہے کہ یہ فیکٹری ایسی ہے، اس میں ایک چیز نہیں ہے، ان گنت پروڈکٹس ہیں اس کے اندر۔ اللہ کی فیکٹری ایسی فیکٹری ہے، مختلفاً الوان، اور اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں۔ اور اس کے بعد بتایا گیا کہ تم لوگوں کے لیے سمندر کا گوشت مسخر کر دیا گیا ہے، لعلکم تشکرون۔ یہ ساری چیزیں اس لیے ہے کہ تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو، لیکن تم ہو کہ ناشکرے ہو اور شرک کرتے ہو۔ وہ ساری چیزیں وہ ایک اللہ فراہم کرتا ہے، تم لوگ نمک حرام ہو، دوسروں کی گاتے ہو، کھاتے ہو اللہ کی ہو اور تعریف کرتے ہو غیر اللہ کی۔ یہ نمک حرامی چھوڑ دو، یہ شرک ہے۔ اس کے بعد ایک سوال آیا ہے، دیکھیے یہاں بہت اہم سوال ہے، اور آیت نمبر 17 میں یہی کہ افمن یخلق کمن لا یخلق افلا تذکرون، جو پیدا کر سکتا ہے اور جو پیدا نہیں کر سکتا، کیا دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے دیکھیے قرآن کا استدلال، اور اس استدلال کے آگے بڑے بڑے لوگ وہ عاجز ہو جاتے ہیں۔ کوئی مشرک اس کا جواب نہیں دے سکتا کہ اللہ خالق ہے، پیدا کرنے والا ہے، زمین آسمان کا، جانوروں کا، پودوں کا، پرندوں کا، ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے، خالق و کل شیء ہے۔ تو کیا یہ اللہ کے برابر عیسیٰ ہو سکتے ہیں؟ اللہ کے برابر مریم ہو سکتی ہیں؟ اللہ کے برابر عزیر ہو سکتے ہیں؟ کیا رام اور کرشن اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا پیغمبر اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا اولیاء اللہ کے برابر ہو سکتے ہیں؟ یہ ہے وہ استدلال۔ اس کے بعد سنیے، تم لوگ من دون اللہ کو پکارتے ہو، بے وقوف ہو، نادان ہو، من دون اللہ کو پکارتے ہو، غوث کو، قطب کو، اولیاء کو، اماموں کو پکارتے ہو۔ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے اور وہ خود پیدا کیے گئے ہیں۔ کنفیوژن کیوں ہے؟ التباس کیوں ہے؟ اللہ میں غیر اللہ میں فرق تمہیں سمجھ میں نہیں آتا، تمہیں عقل نہیں ہے۔ اس کے بعد دیکھیے اب وہ من دون اللہ کا اللہ تعالیٰ مذاق اڑاتا ہے، وہ کہتا ہے امواتن، یہ تم لوگ جس سے دعائیں مانگ رہے ہو یہ مردہ ہیں، اموات ہیں، غیر احیاء، زندہ نہیں ہیں، بیچارے قبروں میں ہیں اپنے۔ وما یشعرون ایان یبعثون، یہ بیچارے یہ بھی نہیں جانتے کہ قبر میں کب تک پڑا رہنا ہے، کب اٹھائے جائیں گے، 500 سال کے بعد، 1000 سال کے بعد، 2000 سال کے بعد، 5 منٹ کے بعد، 5 سیکنڈ کے بعد، یہ بھی نہیں جانتے، قبروں میں ہیں، ایان یبعثون۔ تو یہاں پر دیکھیے یہ پہلا پیراگراف یہاں پر ختم ہو گیا، 21 آیات تھی یہاں پر۔ اب ہم دوسرے پیراگراف کی طرف آتے ہیں جو 22 سے 34 تک 13 آیات پر مشتمل ہے، اور اس میں پھر مذاق اڑانے والوں کی خبر لی گئی ہے۔ اب دیکھیے پہلی ہی آیت 22 میں کہا گیا الہکم الہ واحد، مطالبہ الوہیت کا ہے۔ دیکھیے پہلی توحید خالقیت کی بات ہوئی نا، خالق ایک ہے، اور جو دوسرے جھوٹے خدا ہیں انہوں نے کیا پیدا کیا ہے؟ دیکھیے قرآن یہ سوال بار بار کرتا ہے، ارونی ماذا خلق الذین من دونی، ذرا چیلنج کر کے اللہ کہتا ہے بتاؤ تو صحیح دوسرے خداؤں نے کیا پیدا کیا ہے؟ کیا انہوں نے ایک مکھی پیدا کی ہے، ایک مچھر پیدا کیا ہے، کوئی سورج، کوئی چاند، کوئی زمین، کوئی جانور؟ کنفیوژن کیوں ہے ایک خدا کے بارے میں؟ اس کے بعد دیکھیے یہ بتایا گیا کہ فَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ قُلُوبُهُمْ مُنْكِرَةٌ وَهُمْ مُسْتَكْبِرُونَ۔ یہ ہے اصل، یعنی جڑ کو اللہ تعالیٰ پکڑ لیتا ہے۔
بیماری کو اس نے دریافت کر لیا کہ جو لوگ مشرک ہیں، آخرت کو نہیں مانتے، منکر آخرت ہیں، یہ کون ہے؟ یہ قریش کی متکبر قیادت ہے جو تکبر میں مبتلا ہے۔ اور اس کے بعد بتایا گیا انہو لا یحب المستکبرین، اللہ تعالیٰ تکبر کرنے والوں سے کبھی محبت نہیں کر سکتا۔ اب دیکھیے دنیا میں آج کی بھی جو لیڈرشپ ہے ان کا مسئلہ کیا ہوتا ہے؟ وہ تکبر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اللہ کا خوف نہیں ہوتا، اسی لیے انسانوں پر ظلم کرتے ہیں۔ اور آخرت کی بات آتے ہی کیا کہتے ہیں؟ اساطیر الاولین، یہ جی آپ وہی پرانے زمانے کی باتیں کر رہے ہیں، اور پھر وہ مذاق اڑاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ ان کی چال بازیاں کام نہیں آتی، پہلے بھی اس طرح کے لوگ چال بازیاں کرتے تھے۔ قد مکر الذین من قبلہم، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح آیا کہ وہ بیچارے ٹھہر نہیں سکے۔ اور اس کے بعد یہاں کہا جا رہا ہے کہ قیامت کے دن ثم یوم القیامت یخزیہم، دنیا میں ہلاک کیے گئے اور قیامت کے دن کی رسوائی الگ ہے۔ اب دیکھیے ایک آیت یہاں آ رہی ہے، آیت نمبر 28، جب فرشتے ان کی روحیں قبض کریں گے اور فَأَلْقَوْا السَّلَامَ، تو یہ ڈگیں ڈال دیں گے۔ مطلب کیا کرتا ہے آدمی؟ بڑا بڑا سردار بھی اگر کوئی ہے، وہ امریکہ کا صدر بھی ہے، روس کا صدر ہے، کیا کر سکتا ہے؟ ہاتھ بالکل سرنڈر کر دیتا ہے۔ فرشتہ کہتے ہیں نکالو، اخرجوا انفسکم، نکالو روح نکالو، تو وہ ہینڈز اپ کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ بھئی ہم کچھ نہیں کر سکتے، بے بس ہیں، لاچار ہیں۔ اور وہ اس وقت کہتے ہیں ما کننا نعمل من سوء، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، ہم تو کوئی برا کام نہیں کرتے تھے، حالانکہ یہ قاتل ہیں، لٹیرے ہیں، زانی ہیں، شرابی ہیں، سود خور ہیں، اور انسانوں کا استحصال کرنے والے ہیں، بمباری کرتے ہیں، لوگوں کا قتل عام کرتے ہیں۔ اور اس وقت کیا کہتے ہیں موت کے وقت؟ ما کننا نعمل من سوء۔ اور اس کے بعد فرشتے کیا کہتے ہیں ان کو؟ فَادْخُلُوا أَبْوَابَ جَهَنَّمَ خَالِدِينَ فِيهَا فَلَبِئْسَ مَثْوَى الْمُتَكَبِّرِينَ، چلو دوزخ میں داخل ہو جاؤ، اور یہ اہل تکبر کا ٹھکانہ ہے، مسوا ہے ان کا۔ تو دیکھیے اب یہاں قرآن کے انداز کو ذرا سمجھ لیجئے، اب یہاں قریش کی لیڈرشپ کو اور ہر زمانے کی لیڈرشپ کو جو مشرک ہے، کافر ہے، متکبر ہے اور ایک خدا کا انکار کرتی ہے، ان سے بتایا جا رہا ہے تمہارے تکبر کی سزا دوزخ ہے۔ اب اس کے بعد مومنین کے بارے میں کہا گیا کہ یہ متقین ہیں، اور دار المتقین وہ جنت ہے، اللہ ان کو جزا دے گا۔ اور جب فرشتے ان کی روحیں قبض کرتے ہیں وہ ان بالکل مختلف ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں سلام علیکم ادخلوا الجنہ، آپ سلامت رہیں، سلامتی کی دعائیں مانگتے ہیں فرشتے، اور کہتے ہیں کہ جنت میں داخل ہو جائیے بما کنتم تعملون۔ یہاں تعملون کا مطلب ہے اعمال صالحہ، آپ کے اچھے اعمال تھے اس لیے جنت میں داخل ہو جائے۔ اور اس کے برخلاف جو لوگ مذاق اڑا رہے ہیں اہل ایمان کا، رسول کا، آخرت کا، توحید کا، فَأَصَابَهُمْ سَيِّئَاتُ مَا عَمِلُوا، ما عَمِلُوا کا مطلب ہے ان کا شرک اور ان کی عیاشیاں اور گناہ کبیرہ، وَحَاقَ بِهِم مَا كَانُوا، جن چیزوں کا وہ مذاق اڑاتے تھے وہ اس کی آفت ان کو گھیر لے گی۔ تو یہاں پر دوسرا پیراگراف ختم ہوا آیت نمبر 34 پر۔ تقریباً 55 آیات پر مشتمل یہ تیسرا بڑا پیراگراف ہے سورۃ النحل کا، اور یہاں پر جوابات دیے گئے ہیں ان تمام اعتراضات کے جو مشرکین مکہ اٹھایا کرتے تھے، اور ہمارے زمانے کے مشرکین اور کافرین بھی اس طرح کے سوالات اٹھایا کرتے ہیں۔ تو اب دیکھیے سب سے پہلی بات جو یہاں کہی جا رہی ہے، وَقَالَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا عَبَدْنَا مِن دُونِهِ مِن شَيْءٍ۔ دیکھیے یہ کتنی الٹی منطق ہے۔ جیسے
ایک شرابی سے پوچھیے بھائی تم شراب کیوں پیتے ہو؟ وہ کہتے ہیں کیا کریں، اللہ پلاتا ہے تو پی لیتے ہیں۔ اچھا ادھر دیکھیے، ایک زانی سے پوچھیے زنا کیوں کر رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کیا کریں، اللہ زنا کرا دیتا ہے تو کر لیتے ہیں، ہم کیا ہیں۔ تو مشرکین مکہ بھی یہ کہتے تھے کہ لو شاء اللہ ما عبدنا من دونی، اللہ کی مرضی ہے نا، اس لیے تو ہم شرک کر رہے ہیں، اگر اللہ نہیں چاہتا تو ہم شرک کیوں کرتے؟ یہ الٹا استدلال یہ ہر دور میں رہا، آج کے دور میں بھی اس طرح کا استدلال ہے۔ اس کو مسلمانوں میں پھر بعد میں ایک فرقہ پیدا ہوا، اس کو جبریہ کہتے ہیں۔ ناحق مجبوروں پر تہمت ہے مختاری کی، چاہتے ہیں تو آپ کریں، ہم کو آپس بدنام کیا۔ تو یہ جبر ہے جی، ہمارا کچھ نہیں ہے، ہم تو وہی کرتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے۔ تو یہ ایک بہت ہی الٹا استدلال ہے۔ اب بہت اہم آیت آ رہی ہے، آیت نمبر 36 سورۃ النحل کی۔ دیکھیے دو باتیں ہیں، ذرا غور سے سمجھیے، بہت اہم بہت اہم بہت اہم۔ کار رسالت کیا ہے؟ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا، بلا شبہ ہم نے ہر قوم میں، ہر گروہ میں، ہر امت میں ایک رسول بھیجا۔ یہ پہلا قاعدہ ہے، یعنی کسی رسول کو رسول کے بغیر سزا نہیں دی جاتی، ورنہ لوگ اعتراض کریں گے کہ ہم دوزخ میں ہمیں کیوں ڈالا گیا ہے؟ تو کہ رسولوں کے بعد تاکہ اتمام حجت ہو جائے اور کوئی عذر باقی نہ رہے، یہ پہلی بات ہے کہ ہر قوم کے اندر ایک رسول بھیجا جاتا ہے۔ دوسری بات، ہر رسول کہتا ہے دو باتیں، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، ان اعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت، یعنی ایک مثبت حکم دیتا ہے رسول، ہر رسول، ایک رسول کی بات نہیں ہو رہی ہے، نوح علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک، ایک مثبت حکم ایک منفی حکم، یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے۔ اعبدوا اللہ، اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی اطاعت کرو، اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے بچو، سرکش قوتوں سے بچو۔ طاغوت کا مطلب وہی ہے، نمرود سے بچو، فرعون سے بچو، اللہ کے باغیوں سے بچو، شیطان سے بچو، ابلیس سے بچو، سرکشی سے بچو۔ طاغوت جو ہے یہ اس میں مبالغہ ہے، طغا یطغا سے، اس میں مبالغہ ہے، تو اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو اللہ کے مد مقابل آتی ہیں، خود انسانی نفس بھی طاغوت ہو سکتا ہے۔ اور اس کے بعد دیکھیے اب منکرین آخرت کیا کہتے ہیں، ذرا دیکھیے، میں نے کہا تھا نا کہ اس پیراگراف میں منکرین توحید بھی ہیں، منکرین رسالت بھی ہیں، اور منکرین آخرت بھی ہیں۔ اقسموا واقسموا باللہ جہد ایمانہم لا یبعث اللہ من یموت، اچھا وہ کڑی کڑی قسمیں کھا کر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مرنے والوں کو کبھی زندہ نہیں کرے گا۔ دیکھ رہے ہیں منکرین آخرت، بلا کیوں نہیں، وعدن علیہ حقا، یہ سچا وعدہ ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اب دیکھیے یہاں ایک اور ہجرت کی طرف اشارہ ہے۔ میں نے بتایا تھا کہ سورۃ النحل یہ ہجرت سے 1-2 سال پہلے نازل ہوئی ہے مکے کے اندر، جب حالات بہت سخت تھے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے والذین ہاجروا فی اللہ من بعد ما ظلموا، جب جو لوگ ظلم جب ان پر کیا گیا تو اس کے بعد وہ ہجرت کرتے ہیں فی اللہ، اللہ کے لیے، ڈالر کے لیے ہجرت نہیں ہے، گرین کارڈ کے لیے ہجرت نہیں، اللہ کے لیے، جاہدوا فی اللہ۔ تو ہم ان کو، اب یہ دیکھیے اللہ مدینے کی بشارت دے رہا ہے کہ آپ کو بہت جلد مدینے میں ٹھکانہ ملنے والا ہے۔ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ فِي الدُّنْيَا حَسَنًا، دنیا میں ہم آپ کو بہت جلد ایک ٹھکانہ فراہم کریں گے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ، لیکن یہ کچھ نہیں ہے، یہ دنیا کے اقتدار، آخرت تو بہت بڑی چیز ہے اگر آپ سمجھیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں یہ ہجرت کرنے والے؟ جن پر ظلم کیا گیا، کیوں ملک چھوڑ رہے ہیں؟ اس لیے کہ مظلوم ہیں۔ الذین صبروا وعلی ربہم یتوکلون، یہ صبر کرنے والے ہیں، اللہ پر بھروسہ کرنے والے۔ اب بات آ رہی ہے رسالت کی، دیکھیے انکار توحید کی بات ہو گئی نا، اب رسالت کی بات آ رہی ہے۔ دیکھیے
کہ تم یہ کہہ رہے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو انسان ہے، رسول کو تو کوئی فرشتہ ہونا چاہیے۔ اللہ کہہ رہا ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اہل کتاب سے پوچھو دنیا میں جتنے نبی آئے ہیں وہ سب انسان ہوتے ہیں، تو یہ تمہارا مطالبہ غلط ہے۔ اب اس کے بعد یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کائنات کی ہر چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ کی سجدہ ریز ہے، اور کائنات میں کوئی تکبر نہیں ہے، یہ تم انسانوں کے اندر ہے یا جنات میں۔ اب دیکھیے کتنی اہم آیت ہے، ذرا نوٹ کر لیجئے۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ مِن دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ يَخَافُونَ رَبَّهُم۔ دیکھیے کہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں وہ اللہ کے آگے سجدہ ریز ہے، زمین میں، آسمان میں، چاہے وہ جانوروں میں سے ہوں چاہے وہ فرشتے ہوں، کوئی تکبر نہیں کرتا۔ تو تم کو کیا سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں؟ تم کیوں تکبر کرتے ہو؟ یخافون ربہم، فرشتے اللہ سے ڈرتے رہتے ہیں اپنے رب سے۔ اس کے بعد وقال اللہ لا تتخذوا الہین اثنین انما هو الہ واحد فایای فارہبون۔ اب یہاں بالکل واضح آیت آ گئی توحید کے بارے میں کہ اللہ کے علاوہ دو خدا اور کوئی نہیں ہے، اللہ صرف ایک ہے، انما هو الہ واحد، اسی سے ڈرو۔ اور سنیے وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا أَفَغَيْرَ اللَّهِ تَتَّقُونَ۔ اچھا دیکھیے، واصباً کا مطلب ہے کاملاً، کہ اللہ کے لیے پورے کا پورا دین ہے، جزوی نہیں، جزوی اطاعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ آپ کہتے ہیں میں نماز پڑھوں گا زکوٰۃ نہیں دوں گا، آپ کہتے ہیں زکوٰۃ دے دوں گا لیکن نماز نہیں پڑھوں گا، آپ کہتے ہیں کہ زکوٰۃ بھی دوں گا نماز بھی لیکن بیوی سے پردہ نہیں کراؤں گا، آپ کہتے ہیں کہ نماز بھی پڑھوں گا زکوٰۃ بھی دوں گا لیکن سودی اکاؤنٹ سے پیسے لے کے خوب کھاؤں گا، رشوت میری جاری رہے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ دین اس کا کامل ہے، وَلَهُ الدِّينُ وَاصِبًا۔ اچھا دوسری چیز، اس کا ایک اور مطلب ہے واصب کا، خالصاً، یعنی کسی اور کی ساتھ ساتھ عبادت نہیں ہو سکتی، صرف پیورلی اسی کی ہوگی، without any adulteration، آمیزش اور ملاوٹ کے بغیر۔ واصب کا یہ بھی مطلب ہے۔ افغیر اللہ تتقون، نادانو غیر اللہ سے ڈرتے ہو، غیر اللہ سے ڈرتے ہو، غیر اللہ کے پاس کیا ہے؟ کوئی طاقت ہے، کوئی سزا دے سکتے ہیں، جزا دے سکتے ہیں، بے بس ہیں، لاچار ہیں، مجبور ہیں، افغیر اللہ تتقون۔ تو یہ بھی قرآن کی خاص اصطلاح ہے، غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جو بھی ہے وہ غیر اللہ ہے۔ چاہے تم اماموں سے ڈرو، اولیاء سے ڈرو، پیغمبروں سے ڈرو، جن کو بھی اللہ کے علاوہ خدا بنایا گیا ہے وہ غیر اللہ ہے۔ اس کے بعد دیکھیے بتایا گیا مشرکین مکہ اور مشرکین عرب کے بارے میں کہ تم لوگ لڑکیوں کے ساتھ کتنا برا سلوک کرتے ہو، اور یہ کہا گیا کہ جب تمہیں لڑکی کی پیدائش کی خبر دی جاتی ہے تو خوشخبری سنائی جاتی ہے، ظل وجہہ مسودا وہو کظیم، خوشخبری ہے، بیٹی پیدا ہوئی، بیٹی پیدا ہوئی، لیکن ان کا چہرہ کالا ہو جاتا ہے اور وہ گھٹے گھٹے رہتے ہیں، روتے ہیں، بیٹی ہوئی ہے، بیٹی ہوئی ہے۔ اور دیکھیے میرے پاس اتنے کیسز آتے ہیں، ایک بدبخت آدمی پاکستان میں، پہلی بیٹی ہوئی اس نے پہلی طلاق دی، دوسری بیٹی ہوئی اس نے دوسری طلاق دی، تیسری بیٹی ہوئی اس نے طلاق تیسری دے دی، بدبخت آدمی ہے۔ اور اس کے بعد اب سن لیجیے، اس کے بعد دوسری طلاق کے بعد ایک بدبخت سن لیجیے، طلاق دے دی اس نے، اور طلاق دینے کے بعد دوسری طلاق کے بعد غالباً اس نے رجوع بھی کر لیا، اور اس کے بعد کہتا ہے رجوع بھی کر لیا، اس کے ساتھ صحبت بھی کر لی، اس کے بعد کہتا ہے کہ اب تو طلاق ہو گئی،
رجوع کے بعد کہتا ہے کہ میں نے تو طلاق دے دی تھی، اب تمہارا میرا کوئی تعلق نہیں۔ تو ایسے ظالم لوگ ہمارے ہاں موجود ہیں۔ تو یہ مشرکین مکہ بھی اب اس کے بعد کیا کرتے تھے، وہ بیٹی پیدا ہونے کے بعد یتوارا من القوم من سوء ما بشر بھی، اس خوشخبری کے باوجود وہ منہ چھپاتے پھرتے تھے، کسی کو منہ نہیں دکھاتے تھے کہ بھئی لوگ پوچھیں گے کیا ہوا، اب میں کیسے کہوں کہ بیٹی ہوئی ہے۔ اور اس کے بعد سوچتے تھے ایمسکہ علی ہون ام یدسہ فی التراب، کیا ذلت کے ساتھ تھامے رہوں اس بچی کو یا مٹی کے اندر اس کو دبا دوں، زندہ درگور کر دوں۔ الا ساء ما یحکمون۔ اب دیکھیے یہ کتنی بری ان کی شریعت تھی، اور یہ خود ساختہ شریعت تھی ہے، یہ ان کا اپنا قانون تھا، اپنی روایات تھیں، اپنا رسم و رواج تھا، اور بیٹیوں کو زندہ دفن کر دینا اللہ کا قانون نہیں تھا۔ اور فرمایا کہ ان کی مثال بہت بری ہے اور اللہ کی مثال سب سے اچھی ہے۔ اب آگے چل کر پھر بتایا جاتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اب دیکھیے منصب رسالت، اس کو سمجھیے، ہم نے یہ کتاب آپ پر نازل کی ہے، وَمَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمْ۔ یہ دیکھیے یہاں پر دو آیتیں ہیں، ذرا ان کو غور کیجیے۔ ایک تو آیت نمبر 44 ہے اور ایک آیت نمبر 64 ہے، 44 اور 64 کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ قرآن کی تبیین کریں، لِتُبَيِّنَ لَهُمْ، قرآن کی وضاحت کریں، تشریح کریں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی آدمی صحیح احادیث کے بغیر من مانی قرآن کی تفسیر نہیں کر سکتا۔ یہ جو منکرین حدیث ہیں، جنہیں یہاں پاکستان میں پرویزی کہتے ہیں، یا یہ جو ایسے سر سید احمد خان معتزلی تھے، ان سب کا مسلک ایک ہی ہے کہ وہ احادیث صحیحہ کو چھوڑ کر قرآن کی من مانی تعویل کرتے ہیں۔ تو یہاں صاف بتا دیا گیا کہ اس کی تبیین، تشریح اور توضیح کرنا وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام ہے۔ تو انشاءاللہ تعالی اگلے پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔